أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 102 کے زیر اثر ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے جادو پر۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، جادو کے لیے عربی میں سحر کا لفظ مستعمل ہے۔ سحر کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ چیز، اور جادو میں جنات سے مدد لی جاتی ہے۔ جن کا بھی لفظی معنی پوشیدہ چیز ہی ہوتا ہے۔ جین نون نون ایسی چیز کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، اسی سے جن ہے نہ نظر آنے والی مخلوق، کیونکہ آپ جنوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور جنہ بھی اسی سے ہے لفظ۔ جنہ ایسے باغ کو کہتے ہیں دراصل جس کے درختوں کی چھاؤں اتنی گھنی ہو کہ زمین نظر نہ آئے۔ تو باغ کے لیے، گھنے باغ کے لیے جنہ کا لفظ مستعمل ہے۔ اردو میں بھی استعمال ہوا اور پھر عربی میں جو مستعمل ہے، اصل میں تو عربی میں مستعمل ہے، تو دنیاوی باغوں کے لیے بھی استعمال ہوا، اور جنت جو آخرت کے باغات ہیں ان کے لیے تو یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا۔ اچھا جی، تو جن جو ہے وہ اصل میں انسان جادوگروں کی مدد کرتے ہیں، جس کو جادو کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ شیاطین جنات سے مدد حاصل کرنے کے لیے مختلف عملیات پڑھے جاتے ہیں یا کیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں شیاطین جنات ان مشرک اور کافر جادوگروں کی برائیوں پر مدد کرتے ہیں۔ اس سارے عمل کو آسان لفظوں میں جادو کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے ذکر مختلف ہے، اسی طریقے سے شیاطین سے رابطے کے بھی مختلف راستے ہیں۔ تو اس کی کئی شکلیں ہیں جی۔ کالا جادو جسے کہا جاتا ہے عرف عام میں، ہندوؤں میں بد صغیر میں جو طریقے مقبول ہوئے بتوں کے وہ بھی ہیں۔ الو کے خون وغیرہ کے تعویذ لکھنا کرنا۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو انگریزوں سے ہمارے یہاں پر چیزیں آئیں، کیا ہوتا ہے وہ جو وہ بورڈ سا یوز کرتے ہیں، اوجا بورڈ، اس پر وہ جو ہے وہ نمبرز وغیرہ کے ذریعے جنات کو بلانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ پھر وہ کینڈلز جلا کر وہ وظیفے شظیفے کرتے ہیں، اور they are just different ways۔ بات وہی ہے، صرف اپنے اپنے علاقے کے مطابق اس میں رسموں میں تھوڑا تھوڑا فرق آ گیا۔ اس کی ایک شکل ہپنوٹزم بھی ہے، دوسروں کے مائنڈ کو ریڈ کرنے کی کوشش کرنا۔ اگرچہ ہپنوٹزم کو اب ایک سائنس قرار دینے کی کوششیں تو بہت کی جا رہی ہیں، بٹ ایکچولی اٹس ناٹ اے سائنس۔ تو مسمرزم ہے۔ مسمرزم بھی یہ ہوتا ہے، مسمرائز کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ذہن کو اپنے بس میں لے لینا اور اسے وہ دکھانا جو آپ دکھانا چاہتے۔ جیسے فور ایگزامپل ایک انڈین جادوگر تھا، یعنی کہ وہ کرتب والا جادوگر، جگلر جس کو کہتے ہیں، تو اس نے تاج محل غائب کر دیا تھا۔ تو کر دیا تھا؟ نہیں، کر نہیں دیا تھا، لوگوں کو نظر نہیں آیا تھوڑی دیر کے لیے، تو کیا ہوا؟ بس اس نے لوگوں کو مسمرائز کر لیا۔ مسمرائزم کیا ہوتا ہے؟ دماغ پر قابو پا لینا۔ تو عرف عام میں آپ اسے نظر بندی کہتے ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سانپ، جو انہوں نے رسیاں اور دھاگے پھینکے اور لاٹھیاں پھینکی، لوگوں کو سانپ نظر آنے لگے۔ وَآیُنُ النَّاسُ السَّحَرُ، انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پر جادو باندھ دیا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو باندھ دیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ نظر بندی کر دی تھی، ان کو مسمرائز کر دیا تھا، انہیں وہ دکھائی دے رہا تھا جو وہ دکھانا چاہتے۔ تو یہ بھی جادو۔ ابھی خیر مسمرزم کو بھی سائنس کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر نہیں، سائنس کی وہ چیز ہوتی ہے جس کے پیچھے باقاعدہ لاجک موجود ہوتی ہے۔ سائنس کے پیچھے فزیکل لاز ہوتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو فزیکل لاز سے نکل جاتی ہے، سائنس اس کو ایڈریس کر ہی نہیں سکتی۔ تو قبر کے اندر بیٹھے لوگ چلا کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سب جادو کی شکلیں ہیں، اور کیا ہے؟ سب جادو کی شکلیں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا، تھوڑا تھوڑا فرق ہر جگہ پر آتا جاتا ہے، ہر علاقے میں تھوڑا تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ ایک تو غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ قبرستانوں میں روحیں پھرتی ہیں،
یہ غلط فہمی ہر عہد میں پائی گئی ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شمشان گھاٹوں پر مردوں کی روحیں ہوتی ہیں اور مسام یعنی راکھ کھلا دینے سے مردے کی روح آ جائے گی اگلے کے اندر. تو بات یہ کہ روح تو چاہے وہ ہندو ہو تو چاہے وہ مسلمان، روح تو اللہ کی امانت ہے. جیسے ہی انسان مرتا ہے روح فرشتے لے جاتے، یا وہ علیین میں پہنچے گی یا وہ سجین میں پہنچے گی. اللہ ہم پہ رحم کر دے، آمین. لیکن بات یہ ہے کہ روح چاہے کافر ہی کی کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں گھومنے کے لیے نہیں چھوڑ دی جائے گی. تو لہٰذا چاہے وہ ہمارا قبرستان ہو، چاہے وہ گوروں کا قبرستان ہو مسیحی قبرستان، اور چاہے پھر وہ ہندوؤں کا شمشان گھاٹ ہو، یا وہ پارسیوں کا جو ہے وہ گورستان ہو، جہاں وہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے نا، پارسی اپنے مردے دفناتے نہیں ہیں، وہ اونچے پلرز ان کے ہوتے ہیں، ان کے اوپر لاشیں کھلی چھوڑ دیتے ہیں کافنز کے اندر، تو ان کو آ کر پرندے نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں. وہ اسی کو وہ کہتے ہیں اس طرح پاک ہوتی ہے باڈی. اپنے اپنے طریقے ہیں، غلط ہے، سب غلط ہے. صحیح طریقہ وہی ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے الحمدللہ. لیکن مانا یہ ہے کہ وہاں بھی روحیں نہیں پھرتی. اب دیکھیں نا، قدرتی بات ہے کہ آپ اگر کسی ایسی جگہ چلے جائیں اور وہاں آپ دیکھیں کہ ادھکھائی لاش پڑی ہے، سڑ رہی ہے، تو خوف تو ذہن میں پیدا ہوگا نا. تو وہ پھر انہی خوفوں سے ہم کہانیاں بناتے ہیں. اور قبرستان کو لے کر تو بہت کہانیاں ہیں، لیکن قبرستانوں میں کچھ نہیں ہوتا. زندوں سے ڈرا کرے، مردوں سے کیا ڈر، مردے کچھ نہیں کہتے. رہ گئی یہ بات کہ کیا قبرستانوں میں جنات رہتے ہیں؟ جنات ویرانوں میں رہتے ہیں جی. قبرستان بھی ویران نہیں ہوتے، ویران ہوتے قبرستان، کوئی ویران نہیں ہوتے. بار بار آنا جانا آنا جانا. جنات دو طرح پر ہے، یعنی کہ بیسیکلی تو ہر چیز کی کئی اعتبار سے قسمیں ہیں جی. ایک تو مین قسم آ گئی نا کہ عام جنات اور شیاطین جنات. شیاطین جنات وہ ہیں جنہوں نے ابلیس کا ساتھ دیا اور علل اعلان دے رہے ہیں، وہ سب شیاطین جنات. دوسرے وہ ہیں جو نارمل جنات ہیں، عام جنات ہیں جیسے ہم ہیں. ان میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ہر طرح کے. ٹھیک ہے، تو یہ بلیورز اور نان بلیورز کی دو کیٹیگریز ہیں. اور یہ جو موکلات ہیں یہ بھی جنات ہی ہوتے ہیں؟ میں عرض کرتی ہوں جو تو شیاطین جنات ہیں وہ تو ویرانوں میں رہیں گے نہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے ویرانوں میں رہ کر؟ وہ تو صرف آبادیوں میں کہ نہیں ہے نا، کیونکہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے نا. ایک ٹیررسٹ کہاں جا کر اپنا ٹھکانہ بنائے گا؟ سب سے گنجان آباد علاقے میں. تو لہٰذا یہ تو ہمارے ارد گرد ہی ہے. اب رہ گئے نارمل جنات. ان میں پھر دو طرح آ جاتی ہیں، یعنی کہ ویسے ان کی کئی کائنڈز ہیں لیکن مین پھر دو طرح آ جاتی ہیں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنات جو امار ہیں، ان کے شہروں میں رہنے والے اربنز، ہمارے ارد گرد ہمارے گھروں میں رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں مگر یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو یہ ہماری چیزیں بھی یوز کرتے ہیں اور ہمارے ارد گرد رہتے بھی ہیں، مگر یہ ہمسایوں کی طرح ہی ہوتی ہے. ساری عمریں رہتے ہیں ہر گھر میں، ہر جگہ پر کہیں کہیں خاندان رہتے ہوں گے کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن ان کی پیرالل ورلڈ ہمارے ساتھ چل رہی ہے. یہ ہماری چیزوں میں دخل اندازی نہیں کرتے، یہ اپنے ہونے کا احساس بھی نارملی نہیں دلاتے، اور ان سے کبھی کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کے انسان ہمسائے، بس اچھے نارمل. بعض اوقات چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ شرارتوں کی حد تک ہوتی ہیں. ہمارے بھی تو بچے ہوتے ہیں نا، جیسے بعض اوقات شرارتیں ہو جاتی ہیں، ان کے بھی بچے شرارتیں کر جاتے ہیں. بعض اوقات یہ خود کوئی شرارتی موڈ میں آ کر کسی ٹائم کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی ہو جاتی ہے. تو لیکن وہ بہت ریئر. دوسری ان کی قسم ہے افریت جنات. افریت اصل میں بنیادی طور پر کہتے ہیں بہت طاقتور جن کو. حضرت سلیمان کے واقعے میں بھی آتا ہے نا، وہ جو افریت من الجن، وہ جو افریت تھا جنوں میں سے. تو بہرحال طاقتور جن کو کہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ان کی سب سے طاقتور قسم، اور یہ رہنا پسند کرتے ہیں ویرانوں میں. اور اگر کوئی انسان ان کے ہتھے چڑھ جائے تو زندہ نہیں چھوڑتے. یہ پھر بالکل ویرانوں میں رہتے ہیں. یہ ان ویرانوں میں رہتے ہیں جو صحیح ویرانے، یعنی کہ پہاڑ، بے آباد پہاڑ، بے آباد جنگل، بے آباد صحرا، اس طرح کی جگہوں پر رہتے. تو ان میں بھی پھر اچھے اور برے ہوتے ہیں. وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اتنے اچھے ہیں کہ لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو وہی بات ہے کہ انسان دشمن ہے، انسان پر قابو پا لیتے، چھوڑتے نہیں. ٹھیک ہے، تو جو شیاطین جنات ہے بیسیکلی وہ کسی کو مارنے مردے کی کوشش عام طور پر نہیں کرتے، کیونکہ ہماری موت ان کا مقصد نہیں ہے، ہماری گمراہی ان کا مقصد ہے.
لہٰذا وہ ان کی چالیں اور طرح کی ہوتی، وہ ڈراتے ڈروتے کم نہیں ہے، وہ بہکاتے ہیں زیادہ. ڈرانا بھی وہ اسی وقت کرتے ہیں استعمال ٹول کو جب انہیں کوئی مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کو بابے کے چکر میں ڈالنا ہے، کوئی بندہ اچھا ہے وہ نہیں کسی اور چیز میں آ رہا، تو چلو اس کے بچے کو دورے ہی آنے شروع ہو جائے، یہ اس کے چکر میں کسی کے پاس چلا جائے. ٹھیک ہے. جنات کی مختلف طاقتیں ہیں. جنات ہوا میں اڑ سکتے ہیں، بھاری چیزیں کیری کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. الف لیلا کی بات نہیں ہے. سورہ سبا کا قصہ ہے نا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ سبا کا تخت کون لے کر آئے گا، تو وہ جو ایک جن تھا عفریت من الجن، اس نے اٹھ کر کہا تھا نا کہ میں اٹھا کر لے آؤں گا آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے. اب دربار کے کیس وغیرہ وہ آدھا دن تو چلتا ہی ہوگا نا، ظہر تک تو چلتا ہی ہوگا نا فجر کے بعد، تو یعنی کہ اس کا مطلب تھا کہ میں 4-5 گھنٹے میں لے آؤں گا. تو کیسے لے کر آنا تھا؟ اٹھا کے لے کے آنا. اور تخت کتنے ہیوی ہوتے ہیں، تو اس نے اٹھا کر بائی ایئر لے کر آنا تھا، اڑتے ہوئے لانا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس کی سپیڈ بھی کتنی ہوگی، کیونکہ سمندر پار سے لے کر آنا. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ اتنا طاقتور تھا، تو جنات میں ہی طاقت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے جن تھے جو صاحب کتاب تھے، انہوں نے کہا میں تو پلک جھپکتے مل گیا ہوں، اور سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے پڑا ہے. اب ان میں کتنی طاقت ہوگی اور ان کی کتنی اسپیڈ ہوگی. تو جنات کی سپیڈز ڈفرنٹ ہوتی ہے، ڈفر کرتی ہیں. یہ نسلوں پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنات کی مختلف قسمیں اور مختلف نسلیں ہیں. ان میں سے بعض ہوا میں اڑ سکتے ہیں، سب نہیں. بعض ہوا میں اڑ سکتے ہیں، بعض روپ بدل سکتے ہیں، اور بعض چیزوں میں حلول کر سکتے ہیں، یعنی اتر سکتے ہیں. تو سب کی اپنی اپنی کیپیسٹیز ہیں جی. جیسے ہماری مختلف ریس ہے اور مختلف کیپیسٹیز ہے نا، ان کی بھی مختلف کیپیسٹیز ہیں. تو یہ کیپیسٹیز فزیکل ہے، ان کو دی گئی. وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں. لیکن جنات کی حدود ہے، وہ اپنے لیے ٹریول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کی چیزیں اٹھا کر ادھر سے ادھر پھینکے نہیں، وہ یہ سب نہیں کر سکتے. انہیں ہماری دنیا میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. وہ فزیکل تصرف کر سکتے ہیں، بس جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی کر سکتے. لہٰذا یہ جو فلموں میں ہوتا ہے نا، کہانیوں میں ہوتا ہے کہ جی وہ کرسیاں اٹھا کر چھت پر لگا دی، اور جی وہ انہوں نے چیزیں ہوا میں پھینک دی، اور ایک بندے سے نکلے دوسرے میں گھس گئے، دوسرے سے نکلے تیسرے میں گھس گئے، تیسرے سے نکلے چوتھے میں گھس گئے. اچھا اتنی اسٹوپڈ چیزیں دکھاتے ہیں کہ بھئی یعنی ایک بندے پر جن آیا ہوا تو اس کی گردن جو ہے نا 180 ڈگری گھوم گئی ہے. اچھا وہ گھوم گئی تو بندہ مرا نہیں. جن کا تو چلو جن کو تو چھوڑو، بندے کی تو گردن ہے نا، وہ تو گھوم نہیں سکتی، اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی. وہ اکثر فلموں میں یہ سین ہوا کرتا تھا کہ وہ منہ بیک پر چلا گیا. اچھا جن بار میں نکلتا تو بندہ زندہ ہے. بھائی سائنس تو سمجھاؤ ہمیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی گردن کی. تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی جی. پھر اس کے علاوہ وہ دکھاتے شکلیں بگڑ جاتی ہیں، نہیں اس طرح نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن زندگی کے دوروں میں آپ دیکھیں ایک بندے کو بخار آئے 4-5 دن تو اس کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، اس کی ان کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں نور الہدا کو 105 ڈگری تک بخار رہا 2 دن، تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور ناک بڑا سا ہو گیا، منہ چھوٹا ہو گیا نا، ایکچولی وہ بہت ویک ہو گئی ہے. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا. دانت زیادہ کوئی بیمار ہے تو اس کے دانت نمایاں ہو جاتے ہیں. ایکچولی کیا ہوتا ہے اس بیچارے کی ویکنس کی وجہ سے اس کا جو ہے ڈینچر نظر آنے لگتا. تو یہ شکلوں کا چینج نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر کسی بندے کو جن زدگی کی وجہ سے بھی دورے پڑتے ہیں تو ساری اس کی باڈی جھیلتی ہے نا، تو وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، ویک ہوتا جاتا ہے. تو اس کی ویکنس کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے وہ بگڑتی جاتی ہے. لیکن شکلوں کا چینج ہو جانا وغیرہ اس میں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جنات کسی کو پوزیس کر سکتے، لیکن اس کے لیے انہیں بہت لمبی محنت کرنی پڑتی ہے، سونے میں محنت کرنی بہت محنت کرنی پڑتی ہے. لہٰذا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے ریکی کرنا، دیکھنا، اگلے کو آبزرو کرنا. تو بہت سارے تو اسی مرحلے پر فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بندہ نمازی ہے، اگر وہ اللہ کی پناہ پکڑنے والا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کی ریکی بھی نہیں کر پاتے. ریکی میں اگر وہ کامیاب ہو گئے، پھر نیکسٹ مرحلہ ہوتا ہے اپنی موجودگی کا احساس دلانا. اس میں پھر وہ ڈراتے ہیں، یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ بالکل ہی
ویک سا ہے، یعنی کہ نماز کی بھی کوئی ریگولیرٹی نہیں ہے، یا شرک میں مبتلا ہے، دھاک تمیز پہنے پھرتا ہے، تو ان کو نظر آ جاتا ہے کہ ہمارے ایزی ٹارگٹ ہے، تب پھر وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں. جو تو تھوڑا ہارڈ ٹارگٹ ہے اس کو تو یہ پاس ہی نہیں جا سکتے نا. تو جو ایزی ٹارگٹ ہے اب پھر اس کو ٹارگٹ کرنے کا پھر نیکسٹ آتا ہے ڈرانا، اپنی موجودگی کا احساس دلانا. ڈرانے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کوئی کسی وجہ سے بھی ڈرتا ہو، کسی بھی ریزن سے ڈرے. آپ فرض کریں کہ اللہ معاف کرے کسی کے پیچھے کوئی لگ جائے بندہ انسان اور اس کو سٹاک کرنا شروع کر دے تو ڈر لگنے لگتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ انسان کے اعصاب کمزور ہونے لگتے ہیں. وہی حال جنوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھئی ہر وقت ڈرا رہے ہیں، ہر وقت ڈرا رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انسان اعصابی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے. اعصابی کمزوری کے بغیر جنات آپ کو پوزیس نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے آپ کبھی جاگتے ہوئے جن سے نہیں ڈریں گے، آپ جب ڈریں گے سوئے ہوئے ڈریں گے، کیونکہ سوئے ہوتے ہیں نا، آپ کا اعصاب آپ کے بس میں نہیں ہوتے، یہ اس وقت آپ کو ڈراتے ہیں. آپ کو جاگتے ہوئے 99 ٹائمز یہ نہیں ڈراتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہم ڈرا نہیں سکتے. یہ سب اعصاب کا کھیل ہے. کچھ کرے جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو لہذا جب اعصابی اعتبار سے ایک انسان ویک ہو جاتا ہے یہ ڈرانے کی وجہ سے جو اعصاب کی کمزوری لاحق ہوتی ہے وہ ایک خاص لیول تک آتی ہے، انسان ویک ہو جاتا ہے، تب پھر یہ کسی کو پوزیس کر سکتے. اب یہ جو کام ہے نا یہ بندے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی کہ سامنے والے بندے کا کس بندے سے ان کا سابقہ پڑا. جس کے اعصاب مضبوط ہے، آپ دیکھیں نا ایک ہی بیماری دو لوگوں کو ڈفرینٹ طرح سے افیکٹ کرتی ہے نا. ڈینگی لے لیں، ایک کو کم اثر ہوتا ہے دوسرے کو زیادہ، تو امیونٹی کا فرق ہے. وہی امیونٹی روحانی بھی ہوتی ہے. تو ہارڈ ٹارگٹ بھی ہوتے ہیں، یہ کئی سالوں لگے رہتے ہیں، ایک بندہ ڈرتا ہی نہیں. ہوتے ہیں نا مضبوط اعصاب کے لوگ اللہ کے فضل سے. اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی ڈرنے کے لیے، وہ تو چھپکلی کو دیکھ کر چیخے مارنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں. تو اس پر انحصار ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور بڑا اہم سٹیپ ہوتا ہے. جب کوئی بار بار ڈرے گا تو کوئی سٹیپ تو اٹھائے گا نا. اب اس کے سٹیپ اٹھانے پر ہے کہ وہ کیا سٹیپ اٹھا رہا ہے. اگر تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد لے رہا ہے تو پھر شیاطین نے وہی فیل ہو جانا. اور اگر وہ چلا گیا بابوں کے پاس تو ان کی پوبا رہا، ان کا تو کام حل ہو گیا. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ اثر رکھتی ہے کہ جب پریشانی شروع ہوئی تو اگلے نے سٹیپ کیا لیا، اسے کیا کرنے کا فیصلہ کیا، ڈیسیژن کیا لیا. پھر اگر وہ اللہ کے ذکر کی پناہ نہیں پکڑتا، قرآن کا سہارا نہیں پکڑتا اور کچھ نہیں کرتا یا جو کرتا ہے غلط کرتا ہے، تب پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے. ایک خاص لیول تک جب وہ ویک ہو جاتے ہیں تب جا کر وہ لیول آتا ہے تو پھر جن پوزیس کر سکتے ہیں. یہ پروسیس مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، سالوں کا بھی. اور یہ تو بندے پر منحصر ہے، یہ بندے پر دراصل منحصر ہے کہ وہ کس طرح اس چیز کو ٹیکل کرتا ہے. ورنہ سالوں کی محنت کے بعد بھی جنات فیل ہو سکتے ہیں، اور ہوتے ہیں، لگے رہتے ہیں پیچھے، نہیں کچھ بگاڑ سکتے. کیونکہ پہلا سٹیپ ان کا جب تک کامیاب نہیں ہوگا. دیکھیں ایک بندہ ایک بچے کو اغوا کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو چاکلیٹ کھلا کے بے ہوش کرتا ہے، تو وہ اس کو چاکلیٹ ہی نہیں پکڑے گا اس کی اور کھائے گا ہی نہیں تو بے ہوش ہی نہیں ہوگا، تو وہ اغوا کیسے کرے گا. تو پہلے سٹیپ پہ انحصار ہے نا. اگر میرا بچہ اس قدر سمجھدار ہے میرے کہنے پر، میری تربیت اتنی صحیح ہے کہ میں کہتی ہوں آپ نے کسی اجنبی سے لے کر کچھ نہیں کھانا، اور وہ نہیں کھاتا، تو پھر تو میرے بچے کو وہ اغوا نہیں کر سکتا. اگر میرے بچے کو چاکلیٹ کی لالچ پڑتی ہے تو پھر معاملہ ختم. یہی معاملہ جنوں میں بھی ہے. جن بھی ایک مخلوق ہے اور وہ فزیکل کام کرتے ہیں. ہمیں ان کے کام جو ہے وہ جو ہے فزیکل نہیں نظر آتے، سپر فزکس نظر آتی ہے، سپر جو ہے وہ نیچرل نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. بس یہ ایک اللہ نے آزمائش رکھ دی ہمارے. تو اگر ہم استقامت دکھائیں گے، ہم ان کی چاکلیٹ نہیں کھائیں گے، ہم ان کے ڈر میں نہیں آئیں گے اور گھبرا کر غلط رستہ نہیں پکڑیں گے، تو پھر جن لگے بھی رہیں تو کچھ نہیں ہمارا بگاڑ سکتے. ہاؤ ہو کرتے رہیں، کیا کر لیں گے ہمارا، ہے نا. جی
کیا وہ دماغ پڑھ لیتے ہیں یا ہمارا جو نہیں، کوئی دماغ نہیں پڑھ سکتے، جو ہم کچھ نہیں جان سکتے آپ کے بارے میں، صرف آپ کے الفاظ سنتے۔ ہاں یہ ہوتا ہے، ان کو ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے نا، تو وہ پیچھے کھڑا آپ کی بات سن رہا ہو اور وہ جان لے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے یا کیا ہے، اور پھر وہی بات وہ جادوگر کے منہ سے کہلوائے تو آپ کہیں او ہو غیب، یہ اس طرح باقاعدہ جادوگر انفارمیشن لیتے ہیں۔ تو وہ صرف جاسوسی کرتے ہیں، اور جاسوسی کرتے ہیں وہ انویزیبلی، تو ان کو ہماری باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ ہمارے دل کا حال وہ کھے کٹا بھی نہیں جان سکتے، ہمارا دماغ ریڈ نہیں کر سکتے، یہ طاقت کسی میں نہیں ہے۔ فرشتے بھی ہمارے دل کا حال نہیں جانتے، وہ بھی صرف ہمارا عمل لکھتے ہیں، دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن فیصلے دل کے حال پر ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ لہذا جنات ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم انہیں خود اپنے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، سو دیتے ہیں۔ ہاں دیکھ کر وہ ہمارے معمولات جان سکتے ہیں بس۔ اس کے بعد پھر اگر پوزیشن انہوں نے کر لیا، پھر اگر اس کے بعد بھی پھر ان کی یعنی کہ آخری مرحلہ جو ہے وہ ہوتا ہے موت تک پہنچنا، یعنی کہ مار ڈالنا دیکھو۔ لیکن اس میں بھی پھر انحصار اللہ کی تقدیر تو ہے ہی ہے، ہمارے اپنے عمل پر ہے۔ صحیح علاج سے ہر طرح کی جن زدگی کا علاج ہو سکتا ہے، اور صحیح علاج کیا ہے؟ قرآن سے علاج کرنا۔ لیکن اگر بابوں کے پاس چلے گئے تو پھر جان تو جائے گی ہی، اپنے وقت پر ایمان بھی جائے گا۔ تو اس میں سب سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اور جنوں سے ڈرتے۔ جنوں کا خوف ہمارے اندر اتنا بھرا ہوا ہے، اتنا بھرا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا یعنی پریشرائز ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اوپر نا سوار کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جنوں کا خوف ختم ہو جانا چاہیے۔ جنوں کی ذاتی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کو اللہ نے اڑنے وغیرہ کی طاقت دی ہے، پر اللہ نے ان کی زندگیوں کے لیے دی ہے، کیونکہ انہوں نے جہاز نہیں بنانے تھے نا، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ سوچ سمجھ رکھتے ہیں پر یہ لیول آف انٹیلیجنس نہیں ہے ان کا، وہ ہمارا ہی تھا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں پار نہیں دیے، اللہ نے ہمیں عقل دی جو ہمیں اڑاتی ہے۔ جن تو ایک بندہ اڑتا ہے نا، ہم نے اتنے بڑے جہاز بنائے ہوئے جو سینکڑوں لوگوں کو لے کر اڑتے۔ تو اللہ نے طاقت ان کو دی تو ہمیں بھی دی، اور ہماری طاقت زیادہ بڑی ہے۔ لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنوں کے پرسنل کاموں کے لیے اللہ نے ان کو مختلف طرح کی صلاحیتیں دی۔ جن اڑتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ مکھیاں نہیں اڑتی، پرندے نہیں اڑتے، جنوں کے اڑنے سے کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ بس آپ نے سر پہ سوار کر لیا۔ اللہ نے ان کو بنایا ہے، ان کی نیڈ ہوگی کوئی کہ اللہ نے اڑنے کی ان کو صلاحیت دی۔ ان کو جس طرح پرندوں کو کھانا اپنا چننے کے لیے دور دور تک ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو ریزن ہے نا اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی کہ اڑ کر جاتے اپنے لیے دانا دن کا اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کی بھی کوئی ضرورت ہوگی، اللہ نے ان کو اس طرح بنایا ہے تو کسی ریزن سے بنایا ہوگا، وہ ہم جانتے نہیں۔ لیکن بات یہ ہے بس وہ ایک صلاحیت ہے، اللہ نے ان کی زندگی گزارنے کی صلاحیت ان کو دی، اس لیے نہیں دی ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں انٹرفیئر کریں، اور اس سے وہ کر بھی نہیں سکتے۔ انٹرفیئرنس کے راستے ہم کھلے چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک ہمارا رب نہ چاہے، اسی طرح جیسے انسان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک رب نہ چاہے، ہے نا۔ اور کوئی بھی مخلوق ہو، شیر آ جائے، اژدہا آ جائے، ہاتھی آ جائے، جو رب کا حکم ہے پورا تو وہی ہونا ہے۔ تو جنوں کے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے جو ہم اتنا ڈرتے ہیں ان سے؟ کیا ریزن ہے؟ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ کیا جن آپ کے رب کے اختیار سے باہر؟ کیا جن آپ کے رب کی مخلوق نہیں ہے؟ بلکہ شیاطین جنات چونکہ انٹرفیئرنس کی کوشش کرتے ہیں تو دعائیں انہی سے بچنے کے لیے دے دی گئی ہیں نا۔ ایک اعوذ باللہ پڑھ لے، طاقت نہیں ہے جن کی کہ آپ کے پاس پھٹک جائے۔ اور کئی احادیث ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا چکی، کئی بار سنا چکی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ نے رستہ بدل لیا تھا، باقی لشکر دوسرے راستے سے آ رہا تھا، آپ حذیفہ کے ساتھ تنہا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، حذیفہ پیدل تھے اور خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ خچر پر ٹھوکر لگی، حذیفہ نے کہا لعنت اللہ علی الشیطان، شیطان پر اللہ کی لعنت۔ آپ نے ان کا مطلب یہ تھا کہ شیطان نے ٹھوکر لگائی تو اس پر لعنت۔
آپ نے کہا یوں مت کہا کرو، شیطان پھول کرے کملے جتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھا میں نے اسے چوٹ لگ پہنچائی. کہو بسم اللہ، اللہ کی حکم سے، اللہ کی مرضی سے. اور جب تم ایسا کہتے ہو تو شیطان ایک مکھی جتنا حقیر ہو جاتا ہے. تو شیطان کی طاقت پھر کیا ہے؟ شیطان کی طاقت ہے ہمارا اعتقاد. اگر ہم مانتے ہیں کہ شیطان طاقتور ہے تو وہ طاقتور ہے، اور اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ تک مکھی جتنا حقیر باغی ہے تو اس کی کوئی طاقت نہیں، تو کچھ نہیں کر سکتے. جیسے ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بڑے ڈراتے ہیں، کھانا کھا لو کتا آ جائے گا، ہے نا. پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اچھا اے کتے تو ڈرا دے انسان. وہی بات ہے، شیطان سے ڈرنا جو ہے نا ایک بچکانہ سوچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان دعا پڑھتا ہے گھر سے نکلنے کی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتے اتر آتے ہیں جو اس کے ساتھ موجود شیطان کو بھی ہٹا دیتے ہیں. تو جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بازار میں گھومنے پھرنے والے شیاطین اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو وہ آتا ہے شیطان جو ساتھ تھا، تو وہ کہتا ہے کہ کیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں اس بندے کو ٹارگٹ کر دے. تو ہنستا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو اس کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے ہٹا دیا گیا، تمہیں کون اس کے پاس جانے دے. ایک دعا سے کتنا ٹائم لگتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب تھے، دو صحابہ کے مابین تلخ کلامی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تلخ کلامی ہوگی، ہارٹ ٹاک ہوگی. تو ایک کو اتنا غصہ آیا کہ صحابہ کہتے اس کی آنکھیں نا لال ہو گئی اور باتیں پھٹ سی گئی، یعنی جیسے غصے کی شدت سے منہ ان کا خراب ہو گیا. تو ایسے لگتا تھا کہ ان کو جن چڑھ گیا. جن نہیں چڑھتا ہے اصل میں، یہ صحیح جن زندگی ہوتی ہے، جن اعصاب پر سوار ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کلمہ ایسا ہے جو اگر یہ صاحب کہیں تو ان کی حالت یہ ختم ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب آپ کو لگے کہ آپ کو ڈرایا جا رہا، جب آپ کو لگے کہ کوئی اور موجود ہے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا تجربہ کریں. آپ کے پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کی فوج اتر آئے گی. آپ کوئی ذکر شروع کر دیں. آپ کبھی ہوتا ہے زندگی میں، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. اب رمضان ہے، آپ اٹھے ہیں، آپ کھانا بنانے لگے ہیں، یا ویسے رمضان نہیں بھی ہے، آپ سحری بنانے لگے ہیں اور آدھی رات کو آپ کسی کام سے اٹھے ہیں، کسی بھی کام سے، امتحان کی تیاری کرنے اٹھے ہیں، تو ڈر لگنا شروع ہو گیا کوئی ہے. ادھر دیکھتے ہیں، اچھا پھر پڑھ، پھر کوئی ہے. اب کیا کریں؟ بہت آسان ہے، کوئی ذکر شروع کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، وہ تو براہ راست دعا ہے. کوئی بھی ذکر شروع کر دیں. آپ جب ذکر پڑھیں گے نا تو پتہ کیا ہوگا؟ فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے. جیسے ہی آپ ذکر کرتے ہیں فرشتے اترتے ہیں ہر ذکر کے ساتھ. تو آپ جیسے ہی ذکر کریں گے فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے. اب وہ فرشتے آپ کے ساتھ ہی رہیں گے آپ کے وقت تک جب تک آپ کو ضرورت ہے، ان کے جب تک سب لوگ اٹھ نہیں جاتے. تو فرشتے آ جائیں گے، آپ کی تنہائی کا احساس ختم ہو جائے گا. آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. آپ ذکر کرنا شروع کریں گے، آپ کی تنہائی کا احساس ختم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ فرشتے آ جاتے ہیں اور آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کو یہ جو ہوتا ہے نا کہ ادھر کوئی ہے ادھر کوئی ہے، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ ڈراتے ہیں جنات، فرشتے آتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں کم وقت. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں اور فرشتے آپ کو تسلی تشفی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا، تم اب اکیلے نہیں. آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. بہن جو کہنے لگی تھی میں پورا کر دیتی ہوں. ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا کہ اگر شیطان آپ کو ڈرائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں یا آیت الکرسی پڑھیں. دیکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ بہت اچھی دعا ہے اور اس کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، ان میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن شیطان سے بچنے کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، فٹافٹ پڑھ. ہاں آیت الکرسی کوئی صبح شام پڑھے گا، اگر صبح پڑھے گا تو شام تک، شام کو پڑھے گا تو صبح تک شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا. اس وقت یعنی کہ فجر اور مغرب کے ساتھ آپ پڑھ لیں، ضرور پڑھیں. لیکن جب آپ کو شیطانی اثر محسوس ہو، یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے. آپ کا کوئی چیز اٹھانے کو دل چاہے، انسان ہے، ہم کہیں گے نہیں نہیں محنت کری نہیں. ہر انسان کو کبھی نہ کبھی برے وہم آتے ہیں. کوئی چیز پڑی، کسی کی بھی نہیں ایسے پڑی ہے اور بڑی خوبصورت ہے تو دل میں آئے کہ اٹھا لو. شیطان کہہ رہے ہیں نا، یہ ہماری خواہش نہیں ہے، کیونکہ فطرتاً انسان نیک ہے. یا آپ یعنی کہ کوئی بندہ ہے ایسا کہ خوبصورت نہیں ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے میں اس کو کچھ چھیڑوں، اچھا والا اس کو دیکھا اور آیا دل میں کہ اس کا مذاق بناؤ. شیطان ہے، یہ آپ نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کا وہ وسوسہ بھی چلا جائے گا، وہ کیفیت بھی چلی جائے گی. یا آپ کو بے طرح غصہ آ رہا ہے، بس غصہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، بس غصہ آ رہا ہے.
کوئی سامنے آئے تو لڑوں، کوئی کچھ کہے تو ماروں، کوئی بچہ آئے تو تھپڑ لگاؤں، یعنی کہ کہیں غصہ نکالو، غصہ آ رہا ہے بس، کیوں آ رہا ہے پتہ نہیں، آپ نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ ایک تو نارمل غصہ نا، کوئی بری چیز دیکھ کر آیا، وہ تو فطرت ہے، وہ تو آ جاتا ہے، اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے کہ غصہ حد میں رہے، کیونکہ فرض کریں کہ کوئی غلط کام ہوا، کوئی بھی غلط کام ہوا، آپ کے بچے نے کوئی برتن توڑ دیا، اب آپ کے چیخنے چلانے سے جڑ جائے گا، وہ تو ٹوٹ گیا، آپ صرف اس کو سمجھا دیں۔ لیکن شیطان کہتا نہیں شاؤٹ کرو، غصہ کرو، کیونکہ اس سے پھر اور خرابی ہوتی ہے نا، برتن تو جو ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا، اب آپ چیخے چلائیں، بچہ آگے سے بدتمیزی کرے، پھر ابا کے بچے کو مارے، وہ اور ایک لمبا فسانہ بن جائے، تو بجائے اس فسانے کے اس معاملے کو سمیٹ دینا چاہیے، اور سمیٹنے کے لیے ٹھنڈے دل کی ضرورت ہے، تو شیطان اس سے روکنے کے لیے غصہ دلاتا ہے، آپ کو غضبناک کرتا ہے، تو غضبناکی کا حل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور پرسکون ہو جائیے۔ اور اگر بے طرح غصہ آ رہا ہے تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ ہمارے لیے شیطان سے بچنے کا بہت بڑا حل، یہ سب سے عام دعا ہے جو آپ پڑھتے ہیں، یہ پوری جامع دعا ہے۔ ایک اور تعوذ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایکچولی پڑھتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من الحمزہ ونفخہ ونفثہ، دیکھیں کتنا جامع ہے۔ پھر آپ دیکھیں قرآن کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون، شیطان کے وسوسوں سے بھی پناہ دے دے، اور وہ میرے پاس پھٹکے مجھے اس سے بھی بچا۔ تو ہر چیز کی دعا ہے جی، اور جس کو کوئی دعائیں نہیں آتی اعوذ باللہ تو سبھی کو آتا ہے، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان، تو شیطان کے اثر سے محفوظ رہیں گے جی انشاءاللہ۔ تو جنات کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہمیں تنگ صرف شیاطین جنات کرتے ہیں، عام جنات عام طور پر تنگ نہیں کرتے، کبھی کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی ہو گیا تو ہو گیا، جیسے مدینہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان ہوتا ہے، اور صحیح واقعہ ہے، صحیح حدیث کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ نے کسی کام سے بھیجا ہوا تھا، تو وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی گھر سے باہر کھڑی ہے اور یہ دوپٹہ بھی نہیں سر پر، تو انہوں نے ڈانٹا، تو بیوی کہنے لگی پہلے گھر میں جا کے دیکھو پھر مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اندر ایک بڑا سا سانپ ہے، تو ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، انہوں نے سانپ کو نیزہ مارا، سانپ مر گیا، وہ نیزہ مارا تو مرتے مرتے سانپ نے کاٹ لیا، وہ بیچارے بھی مر گئے، صحابی بھی شہید ہو گئے، سانپ بھی مر گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ وغیرہ ہوئی، آپ نے کہا لوگوں آج کل تمہارے جن بھائیوں کی جماعت مدینے میں آئی ہوئی ہے دین سیکھنے کے لیے، تو اگر اپنے گھروں میں سانپ دیکھو تو اسے چلے جانے کے لیے کہو 3 بار، اور اگر نہ جائے تو پھر اس کو مار ڈالو، پھر وہ سانپ ہی۔ تو وہ جو مرے تھے وہ بھی جن تھے، وہ بھی صحابی تھے۔ تو بہرحال نارملی وہ نقصان نہیں پہنچاتی جو گھروں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں عامر جنات کہتے ہیں۔ جو چیزیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، کچھ پیسہ یہ عام طور پر شیاطین جنات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیاطین جنات تمہاری چیزیں چوری کر لیتے ہیں تاکہ تمہیں پریشان کر سکے، لیکن اللہ نے انہیں اس بات کی طاقت نہیں دی کہ یہ بند الماریاں کھول سکے اور ڈھکے ہوئے برتن کو کھول سکے، تو تم جب مغرب کا وقت ہونے لگے تو اس سے پہلے اپنے برتن ڈھانپ دیا کرو، اگر تمہارے برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تو ان کو الٹ دو، اگر تم میں یہ طاقت نہیں ہے تو اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، اگرچہ ایک تنکے کے ساتھ ڈھانپ دو، کہ یعنی آپ نے ایک تنکا رکھ دیا نا، وہ اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہی تو میں کہتی ہوں آپ بیکار ان بدبختوں سے ڈرتے ہیں، یعنی آپ کا فرض کریں گھڑا ہے، ایک بات ہے، اب تو یہ چیزیں بہت ختم ہو گئی، پہلے جب سرکاری پانی ہوتا تھا اور آپ کو پتہ ٹائم پر آتا تھا تو گھروں میں بڑے بڑے برتن ہوتے تھے، حمام ہوتے تھے، اب تو حماموں کو دیکھے زمانہ گزر گیا، حمام ہوتے تھے، اور ہمارے پشاور میں مٹ ہوتے تھے، وہ حماموں کی طرح بڑے بڑے ہوتے تھے، تو اگر کسی کا ڈھکن نہیں ہے تو کیا کریں، آپ تنکے جیسی کوئی چیز اوپر رکھ دیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا تمہیں کچھ میسر نہیں تو ایک تنکا ہی رکھ دو، وہ اسے بھی ہٹانے کی طاقت نہیں، تو آپ بلا وجہ ڈرتے ہیں، بند الماری کھولنے کی ان کی اوقات نہیں، ڈھپا ہوا برتن کھولنے کی ان کی اوقات نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اوپن پڑی کوئی چیز، ہم جیسے فرض کریں میں نے پیسے ٹیبل پر چھوڑ دیے اور کوئی شیطان آ کے اٹھا لے، یہ وہم ڈالنے کے لیے کہ ہونے جڑی ہم سائے سے ہوئی چک کے لائے، شک ہے نا، شک و شبہ ہے، تو یہ وہ ایک علیحدہ بات ہے،
ورنہ اگر میں نے اپنے بیگ میں ڈال کر زپ بند کی ہے پھر وہ بندہ نکال سکتا ہے، وہ شیطان نہیں نکال سکتا. میں نے رات کو سوتے وقت نا تولے کے ٹاپ کیونکہ آج تک وہ اتنا ہے کہ یا اللہ قیامت والے دن تو پتہ چلے گا کہاں گے. میں نے اتار کے نا سوتے وقت ہاتھ میں پکڑے، مجھے پورا یاد ہے، اور میں نے ایسے ہاتھ رکھا ہے دوسرے سہانے کے پاس، میں اکیلی تھی اس دن تو سو گئی ہوں. صبح اٹھی ہوں، کلاس میں جانا تھا تو جاتے تیار ہو کے میں کہا ٹاپس پہن لوں تو دیکھا نہیں، میں کہا شاید بیڈ کے نیچے. اچھا میں چلے گی واپسی پہ کام والی ہے اس کے ساتھ مل کے میں نے کہتے ہیں نا پھٹیاں کھیلتی بیٹھ کی، وہ مجھے ٹاپس نہیں ملی، ہاتھ میں پکڑے سو گئی. آج تک مجھے یا اللہ وہ کہاں نہیں. اللہ آپ کا نقصان بہترین شکل میں پورا کرے. دیکھیں جی انسان جن سے زیادہ طاقتور ہے، لہٰذا وہ الماریاں بھی کھول سکتا ہے، تالے بھی توڑ سکتا ہے، بیگ بھی کھول سکتا ہے، برتن کو کھول کر بھی چیز کی کھا سکتا ہے، فریج سے بھی نکال سکتا ہے. شیاطین یہ سب نہیں کر سکتے، آپ نے بس اس چیز کو چھوڑ دیا وہ اس کو کھا سکتے. تو شیاطین جنات سے بچنے میں ایک چیز یہ یاد رکھیں، رات کو اپنے برتن ضرور ڈھانپ لیا کریں. رات سے مراد ہے مغرب سے پہلے، مغرب کا وقت شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے کھڑکیاں دروازے بند کر لیں. اب تو کرونا وائرس والے بھی یہی کہتے ہیں، لیکن بہرحال ڈینگی والے بھی کہتے ہیں نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات سے پہلے. تو رات شروع ہوتی ہے مغرب کے ساتھ، تو مغرب سے کچھ دیر پہلے کھڑکیاں دروازے بند کر لیں. اور آپ نے کہا جب رات اترتی ہے تو جنات اور بلائیں جو ہے وہ پھیلتی ہیں، تو تم اس وقت اپنے دروازے بند کر لیا کرو، برتن ڈھانپ لیا کرو، بچوں کو روک لیا کرو، اندر بلا لیا کرو، اور جب رات پڑ چکے تو پھر چھوڑ. تو مغرب کے بعد پھر آزاد کر دیں، پھر جائیں باہر. اس ٹائم پر جب 2 وقت مل رہے ہیں آپ نے، وہ 10-15 منٹ کا وہ ٹائم ہے. ایکچولی ٹائم تو 5 منٹ ہی ہے ہارڈلی. وہ ہم 15 منٹ پہلے اٹھیں گے تو کچھ کریں گے، اینڈ ٹائم پر اٹھ کر پھر ہم تو جن نہیں ہیں، ہم تو انسان ہی ہے نا، تو ہمیں تو اپنے کام کے لیے طاقت چاہیے. تو برتنوں کو ڈھانپ دیں، کوئی کپڑا رکھ لیں. اگر رات کو آپ برتن نہیں دھوتے، ہوتا ہے نا جن کی میڈز آتی ہے پھر وہ اکٹھے کر کے رکھتے ہیں. میں خود دھوؤں تو میں بھی یہی کرتی ہوں کہ دھو لیتی ہوں، لیکن جب کسی بہن کو ہیلپر رکھا ہوا اس نے آ کر دھونا تو پھر اکٹھے کر کے رکھنا ہے، تو ان کو پھر اکٹھے کر کے ان کے اوپر کپڑا ڈال دیں تاکہ وہ آپ کے برتن بے شک وہ گندے ہیں، وہ دھلے ہیں، مگر شیاطین کے وہ نہ آ سکے عزت میں اور وہ ان کو ہمارے لیے خراب نہ کر سکیں. اور دھلے ہوئے برتنوں کے لیے بھی آپ نے یہی حکم دیا کہ یا تو ان کو کور کر دو یا الٹ دو یا ان کو ڈھانپ دو. اور ڈھانپنے میں وہی آپ نے کہا کہ کسی چیز سے ڈھانپ دو، کپڑے سے لکڑی سے کچھ میسر نہیں تو تنکا رکھ دو. تو لہٰذا کوئی جالی کا کپڑا رکھ لیں، آپ اس کو ڈال لیں، کوئی بھی پرانا کپڑا، کوئی پرانی بیڈ شیٹ رکھ لیں، اس کو آپ برتنوں کو اس سے کور کریں. اپنی الماریاں وغیرہ آپ جب بند کر لیں گے تو اس کو نہیں کھول سکتے. ٹھیک. ہاں باقی یہ ضرور ہے کہ شیاطین جنات چوریاں کرتے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ الماری تو نہیں کھول سکتے مگر وہ آپ کی طاقت میں ہو، جب آپ الماری کھولے تو وہ کچھ نکال کر دے دیں، ہو سکتا ہے نا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز الماری میں رکھی، الماری کی چابی بھی آپ کے پاس سے، آپ کہتی میں تو کھولی بھی نہیں تھی، یعنی کہ چابی میرے پاس سے، چیز کہاں گئی، میں نے الماری میں رکھی تھی. کتنے دن پہلے رکھی تھی؟ 10 دن پہلے، 15 دن پہلے. اب ہوتا کیا ہے، کسی وقت آپ نے کھولی اور انہوں نے داؤ لگایا کیونکہ وہ آپ کے گھر میں کوئی فساد ڈالنا چاہتے ہیں، وہ کسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دے آر آن سم تھنگ. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ پھر موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو جب آپ نے باکس کھولا، جب آپ نے الماری کھولی، وہ اس وقت چیز لے کر رفو چکر ہو گئی. تو اس طرح کے ٹرکس وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ الماری وغیرہ کھولیں، عادت بنا لیں بسم اللہ، چیز کھولیں بسم اللہ، بند کریں بسم اللہ، تو وہ اللہ کے نام کی طاقت سے انشاءاللہ یہ دور رہے. جب ٹھوکر لگتی ہے یا انسان گرتا ہے، حسبی اللہ کہنا چاہیے کہ بسم اللہ کہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر لگنے کے لیے بسم اللہ کا، تو حسبی اللہ بھی کہیں گے تو بھی مقصد حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بس کسی پر لعنت نہیں بھیجنی، یعنی کہ جیسے وہی بات ہے کہ شیطان پر لعنت کا لفظ کہا نا انہوں نے، تو آپ نے منع کیا. اور اوٹ پٹانگ بھی نہیں بولنا، ہائے شٹ آؤچ، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کا ذکر کریں، بسم اللہ کہیں گے تو 100% اکارڈنگ ٹو دا سننا ہوگا. حسبی اللہ کہیں گے تو بھی ٹھیک ہے. اچھا وہ نا باہر کا بچہ سینے سے گرا وہ بے ہوش ہوتا ہے، جیسے نا وہ پیچھے لگتا ہے، بسم اللہ و حسبی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. چوٹ لگی. پھر اس میں یہ ہے جی کہ جیسا کہ میں نے کہا سب سے پہلی اور اہم بات یہی ہے کہ جنات کا ڈر دور کر دیجئے.
باقی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ خیر کریں گے۔ جن زدگی کا علاج کیا ہے، اس سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ احتیاط کیا ہے نا۔ جیسے ٹھنڈ لگنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے بہتر ہے ٹھنڈ سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے جن زدگی میں بھی پہلے تو کوشش کریں کہ جنوں کی آفت ہم سے دور ہی رہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، سب سے اہم بات پاکیزگی، طہارت کا خیال رکھنا، صاف ستھرے رہنا۔ اس کے بعد نماز کی، اذکار کی پابندی کرنا۔ پھر اذکار یا تو ہم بالکل ہی نہیں کرتے، یا پھر ہم لے کر بیٹھ جاتے لمبی لمبی کتابیں۔ ضرورت نہیں ہے جی، آپ اپنے وہ کام کریں جو آپ ریگولر کر سکیں۔ جو تو ریٹائرڈ خواتین ہیں اور ان کے پاس ٹائم ہے، وہ تو سارے اذکار پڑھیں، ضرور پڑھیں، جتنا پڑھیں گے اجر ہوگا۔ لیکن ہمیں کتنی درکار ہے، ضرورت کتنی ہے؟ ضرورت اتنی ہے کہ آپ ایک عمل بھی چن لینا اپنی سہولت اور ٹائم کے مطابق، بس اس پر پھر ہمیشگی فرما۔ فار ایگزامپل آیت الکرسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آیت الکرسی رات کو پڑھی صبح فجر تک، شیطان اسے نہیں چھو سکتا، اور جس نے فجر کے وقت پڑھی شیطان اسے رات تک نہیں چھو سکتا۔ سمپل ہے، صبح شام آیت الکرسی پڑھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے آمن الرسول ایک بار پڑھی 24 گھنٹے کے لیے، وہ اللہ کی حفاظت میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جس نے 7 مرتبہ پڑھ لی صبح، رات تک وہ اللہ کی تقدیر کے سوا ہر چیز سے حفاظت میں ہے۔ تو ہر چیز میں شیطان مردود بھی تو شامل ہے، اور جس نے رات کو پڑھی وہ صبح تک اللہ کی تقدیر کے سوا ہر چیز سے حفاظت میں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کے بارے میں بھی آپ نے یہی بات کہی، بس تعداد 3 مرتبہ بتائی۔ اب آپ پر آپ کیا پڑھتے ہیں، فلق اور ناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے 3 دفعہ فلق اور ناس رات کو پڑھی صبح تک، وہ اللہ کی تقدیر کے سوا ہر چیز سے حفاظت میں رہے گا، اور جس نے رات کو پڑھی صبح تک، اور جو صبح کو پڑھے گا رات تک۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ سب کچھ پڑھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اف یو ہیو ٹائم۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ کوئی ایک چیز چن سکتے ہیں، تو اپنی اپنی سہولت پر ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں بتائی گئی؟ ورائٹی ہے جی، ورائٹی ہے، جس کو جو سوٹ کرتا ہے، جس کو جس چیز کا ٹائم آسان لگتا ہے وہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آسانی کرتے۔ تو یہ سہولت اور آسانیاں ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہیں بھی جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جہاں جائیں یہ دعا پڑھ لیں، انٹر ہونے سے پہلے۔ بازار جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، ہاسپٹل جا رہے ہیں، کسی رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں، اسکول کالج جا رہے ہیں، پڑھنے مدرسے آ رہے ہیں، آپ جہاں جا رہے ہیں یہ دعا پڑھ لیں انٹر ہونے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ ہر چیز سے بچائے گی سوائے اللہ کی تقدیر سے۔ تو شیاطین مردود سے بھی تو بچائے گی نا، جتنے بھی مردود شیاطین، تو لہٰذا حفاظت رہے گی پھر انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ اگر کسی کو شیاطین تنگ کرتے ہو، کسی کو ڈر لگتا ہے، کوئی ویک فیل کرتا ہے، ہر چیز کے لیے حل ہے جی، تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کہی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اپنا لیجیے، بہت آسانی رہے گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے آپ کہتے ہیں چوتھا کلمہ۔ تو یہ جو کلمہ ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو 100 مرتبہ صبح پڑھے گا اسے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کی شیطان سے حفاظت کی جائے گی رات تک، اور جو رات تک پڑھے گا سیم اجر صبح تک ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے، جو مصروف ہے ان کے دقت ہے، ان کے لیے بھی حل بتا دیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 2 لفظوں کا اضافہ ہے، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جو اس دعا کو 10 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد اس طرح پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بتایا کہ جو بندہ فجر کی نماز ادا کرے، فجر کے فرضوں کا سلام پھیرے، اور جس پوسچر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اسی میں بیٹھا رہے، اور کسی سے بات کیے بغیر اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے اس دن گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس دن اس کو شیطان سے حفاظت دیں گے۔ اور جو مغرب کی نماز ادا کرے گا اور مغرب کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد
کسی سے بات کیے بغیر یہی کلمہ 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اسے گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھیں گے، شیطان سے حفاظت دیں گے، اور ایک اسلحہ بردار فرشتہ اتاریں گے جو صبح تک اس کے ساتھ رہے گا۔ رات کو اتاریں گے، دن کو نہیں اتاریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دن کو ہم خود بھی تو جاگ رہے ہوتے ہیں نا، رات کو ہم سو جاتے ہیں، تو شیاطین کی ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہے نا۔ دیکھیں جی، جیسے ایک سوئے ہوئے کو لوٹنا انسان کے لیے آسان ہے، سوئے ہوئے کو پریشان کرنا جن کے لیے بھی آسان ہے۔ اسی لیے تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ دیکھیں، جب آپ کو لگتا ہے نا، یعنی کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی میرے اوپر بیٹھ گیا، میرا سانس روک لے، میں ہل نہیں پا رہا، جاگتے ہوئے کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ سوتے ہوئے بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم سوئے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں فزیکلی تنگ کر سکتے ہیں، غافل ہوتے۔ تو لہٰذا اس وقت پھر ایک اسلحہ بردار فرشتہ سرہانے کھڑا رہے۔ اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے بھیا؟ تو لہٰذا حفاظت ہوگی۔ جسے ڈر لگتا ہے، جسے شیطان ستاتا ہے، ڈر کے علاوہ بھی اور طرح سے بھی ستاتا ہے نا، گندے خواب آنا، گندے خیالات آنا، خواب میں یہ جاگتے ہوئے بھی، یعنی کہ جیسے کسی کو دیکھنا اور بیڈ خیالات، ہوتا ہے ایسا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ انسان خود نہیں سوچتا، یعنی کہ وہ نہیں سوچتا تبھی تو پریشان ہوتا ہے کہ ان کے کسی عورت کو دیکھا تو ذہن میں کوئی گندی بات آ گئی۔ لڑکیوں سے بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بندے کو دیکھا تو ذہن میں بری بات آ گئی، کسی بندے کو دیکھا، اور وہ ملامت بھی خود کو کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں خیال آ رہا ہے ایسا۔ اب ظاہری بات ہے، اگر وہ برا بندہ ہو تو اسے ملامت کیوں محسوس ہو؟ ملامت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا ہے نہیں۔ اس کو خراب کرنے کے لیے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ کسی وقت وہ اس بات کو سوچ لے اور اس کو تباہی اور خرابی آئے۔ تو ایسے وسوسوں اور پریشانیوں کا بھی یہی علاج، شیطان کو دور کر دیا جائے گا، شیطان کو قریب نہیں پھٹکنے دیا جائے گا۔ شیطان کو بھی آپ کو وسوسہ ڈالنے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کا کان۔ آپ کے پاس آئے گا تو کہے گا نا وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ اس کی سرگوشی ہے، وسپر ہے۔ کیوں بار بار کہا گیا من ہمزات الشیاطین؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی آیا من ہمزی ہی، اس کی سرگوشی سے۔ کیا ہے حمز؟ کیا ہے؟ وہ کان کے پاس آ کے سرگوشی کرتا، وہ آپ کو کہتا ہے، چونکہ آپ کو فزیکلی فیل نہیں ہوتا اس کا کہنا، تو آپ کو لگتا ہے مجھے خیال آئے، لیکن جب تک وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا وہ سرگوشی نہیں کر سکے۔ تو جب اسے دور کر دیا گیا اور سرگوشی ہی نہیں ہوئی تو پھر اثر کیا؟ پھر آپ وہ باتیں بھول جائیں گے، ہے نا؟ تو لہٰذا یہ بہت اچھا حل ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے زندگیوں میں کہ اللہ سے جڑ جائیں، ہم تقوی اختیار کریں۔ اللہ خود کہتے ہیں سورہ شعراء میں، کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جن لگ گئے ہیں۔ میں بتاؤں ان کو میں بتاؤں تمہیں کہ جن کیسے لوگوں کو لگتے ہیں؟ جو بد کردار ہیں، جھوٹے ہیں، دیوانوں کی طرح ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے دو باتیں وہاں پر خاص طور پر کی، بد کردار اور جھوٹے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تقوی سب سے بڑی حفاظت ہے، تقوی، اللہ کا خوف۔ ہم جنوں سے تو ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور پھر تھوڑا بہت ہمارے معاشرے میں، تھوڑا نہیں اب تو بہت ہو گیا، ہم پریٹینڈ بھی کرتے ہیں کہ مجھے جن ستاتے ہیں، اہمیت کے لیے نا، جو جس کی بات نہیں مانتا تو اس کے اوپر جن آ جاتے ہیں، جن منوا لیتے ہیں۔ یہ بات میں نے بہت لوگوں میں دیکھی ہے بھائی، یہ بات میں نے بہت فریکوینٹ دیکھی ہے، جہاں میاں بیوی کی بات نہیں مانتا، بیوی کو دورہ پڑ جاتا ہے، جن آ کے کہتے ہیں، پھر وہ میاں کو ماننی پڑتی ہے، جن کہہ کر گئے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی جنوں کا علاج تو کچھ اور ہی ہے۔ تو یہ ہمیں خود بھی عقل کرنی چاہیے، اگر ہم جنوں کی بجائے خدا سے ڈرے نا، شوہر بھی اور بیویاں بھی، تو بہت سارے معاملوں میں جنی نہ آئے۔ تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا، یہ تو آپ کو عقل سے کام لینا ہوگا۔ عقل سب سے بڑا ہتھیار ہے جی ہمارا دنیاوی چیزوں میں۔ تو عقل سے کام لینا ہوگا کہ جن آتے ہیں یا بلائے جاتے ہیں، ہاں سیدھی سی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جن کو جن زدگی ہے، پھر ان کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ جب بھی جن زدگی کسی کو ہوگی، اس کے اسباب وہی ہیں، غیر متقی زندگی، اسلام سے دور کی زندگی۔ اب اس میں سب سے پہلے کیا چیز کا اہتمام کرنا ہوگا؟ طہارت کا، پاکی کا، پیشنٹ کو پاک رکھنا ہوگا، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا، اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا کرنا ہوگا۔ ایک تو گند سے پاک کرنا ہوگا، دوسرا یعنی کہ صفائی کرنی ہوگی، دوسرا پاکی۔ صفائی اور پاکی دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہے نا کہ نہیں؟
دو الگ الگ چیزیں نا. جو آپ کی نہانے کی بالٹی ہے صاف ہے نا, صاف ہے نا, پاک بھی ہے کہ نہیں, پاک ہے. جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں وہ پاک ہے, اگر وہ پاک نہیں ہوگی تو آپ کیسے پاک ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا, آپ کا لوٹا بھی پاک ہے, اگر وہ پاک نہیں ہوگا تو آپ بھی پاک نہیں ہوں, ہے نا. پھر بھی آپ اسے کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کرتے, اور زیادہ احتیاط کرتے ہیں. احتیاط کی بات ہے نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا کموڈ صاف ہے مگر پاک ہے اندر نہیں ہے نا. حالانکہ ٹیکنیکلی وہ پاک ہوتا ہے, پتہ ہے کیوں؟ اس کے اوپر جو اس کی لیئر ہوتی ہے نا وہ ایبزارب نہیں کر سکتی, لیکن سٹل کوئی چیز اگر اس میں گر جائے تو آپ نکال کے یوز کریں گے, پھینک دیں گے نکال کر. صابن ہی ہو گر جاتا ہے کبھی ہوتا ہے نا, پھر آپ نکالتے ہیں کیونکہ وہ پھر اس کو بلاک کر دے گا, تو آپ صابن نکالتے ہیں پھر اس کو پھینک دیتے, چاہے وہ صاف ستھرا کموڈ کیوں نہ ہو, کیوں پھینک دیتے؟ یہ پاکی کے اگینسٹ ہے نا. تو پاکی اور چیز ہے, صفائی اور چیز ہے, تو پاکی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اس کے بعد خوشبو کا استعمال. جنات, شیاطین, جنات جو ہے, ہر جن کی بات نہیں, شیاطین کی بات کری میں اسپیسیفکلی, وہ خوشبو پسند نہیں کرتے نا, وہ خوشبو نہیں پسند کرتے کیونکہ ان کو گند فائدہ دیتا ہے نا. تو لہٰذا خوشبو کا استعمال, پیشنٹس پر خوشبو کا استعمال, اور پیشنٹ نہ بھی ہو تو خوشبو کا استعمال کرے, بچوں کو خوشبو لگائے. یہ جنات سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. ہماری گنگا الٹی بہتی ہے, ہماری گنگا الٹی بہتی ہے, لہٰذا اپنے بچوں کو خوشبو لگائے, کیونکہ خوشبو جنات سے حفاظت کا ذریعہ ہے, جنات کے لیے انویٹیشن نہیں ہے خوشبو. تو لہٰذا خوشبو کا استعمال کریں, اور خوشبو جتنی میٹھی اور اچھی ہوگی اتنا زیادہ نفع دے گی. گھروں میں بھی عود وغیرہ جلائیں, اس سے نفع ہوتا ہے, اس سے بھی نفع ہوتا ہے. گھروں میں خوشبو کا اہتمام کریں. عرب اپنے گھروں میں کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا, اور آپ نے مسجدوں میں بھی خوشبو جلانے اور خوشبو کے اہتمام کرنے کی تلقین کی. سب سے زیادہ خوشبو آپ دیکھیں حرمین میں ہے نا, کتنی خوشبو آتی ہے, اور وہ باقاعدہ آ کر عطر لگا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا خوشبو کا اہتمام. ہمارے یہاں جو مسجدیں ہیں وہاں پر ڈیکوریشن کے لیے تو بڑے بڑے چیزیں لگا لیتے ہیں, تو خوشبو کا کوئی اہتمام نہیں. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے, مساجد میں خاص طور پر ہونا چاہیے. میں اس کا بھی عرض کرتی ہوں, جو ہے خوشبو جو ہے نا یہ ڈپریشن کو بھی دور کرتی ہے. تو جو ڈپریشن ہے نا بیسیکلی آپ یاد رکھیے گا, یہ بھی تو جنوں کو بلانے کا ذریعہ ہے, کیونکہ شیطان کی طرف سے ہے نا مایوسی. تو جب انسان مایوس ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ نہانا چھوڑ دیتا ہے. کسی بھی ڈپریس بندے کو دیکھیں, ڈپریشن کا پیشنٹ نہانا چھوڑ دے گا, گندا بیٹھا رہے گا, کنگھی نہیں کرے گا, آپ کہیں گے اٹھ کے منہ دھو لیں, گندے منہ کے ساتھ کھائے گا, برش نہیں کرے گا. آپ لٹرلی دیکھیں, میری دوست ہے, اب تو اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہے, تو وہ جب وہ ڈپریشن میں تھی تو مہینہ سے زیادہ, میں خود گواہ ہوں, وہ نہیں نہائی مہینے سے زیادہ. یعنی کہ ان کا جو ہے سائیکل مینسوریشن کا وہ گزر گیا, اور وہ ٹالی جائے وہ نہائے نا. یہ جسٹ آؤٹ آف ڈپریشن, جسٹ آؤٹ آف ڈپریشن, جان کے نہیں کہہ رہی تھی, پیشنٹ تھی وہ اس ٹائم, اور بڑی مشکل سے آمادہ کیا کہ تم نہا. تو پہلی چیز, ابھی دیکھیں یہ شیطان ہے نا, ڈپریشن شیطان سے ہے, شیطان مایوس کرتا ہے, مایوسی ہے ہی شیطان کی طرف سے. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا, ایک مسئلہ آیا ہے اس کے ساتھ اپنے حل بھی لے کر آئے گا انشاءاللہ. اللہ نے وعدہ کیا ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مصیبت کے بعد آسانی ملے گی, ہر مصیبت کے بعد آسانی ملے گی. تو مصیبت آ گئی, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, رو لو, اللہ سے بات کرو, اللہ حل نکال دے گا, وہ فتاح ہے انشاءاللہ. تو مایوسی تو ہے شیطان کی طرف سے. تو آپ کسی ڈپریشن کے پیشنٹ کو اٹھا کر دیکھیں, ڈپریشن کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ گندا مندا چوڑا بن کے بیٹھا ہوگا. اور جو لوگ ڈپریشن کا پیشنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا, اور نیلز بھی بنائے ہوئے ہیں اور میک اپ بھی کیے ہوئے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں, انہیں کوئی ڈپریشن نہیں, انہیں کوئی ڈپریشن نہیں ہے. وہ ڈپریشن صرف یہ ہے کہ میاں ہونا آئے گا تو کھانا پکانا پائے گا, وہ صرف کام چوری ہے, ہڈ حرامی ہے, سیریسلی. ٹھیک ہے, تو ایک ہوتا ہے کلینکل ڈپریشن. کلینکل ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جانا, جسے کہتے ہیں ہاتھ پیر پہ جانا. تو وہ ٹھیک ہے, بعض لوگوں کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں, لیکن جو ریئل ڈپریشن ہے, اگر ایک بندہ ہر طرح سے نک سک سوال
ٹھیک ٹھاک ہے، خاتون مرد سب کچھ کر رہے ہیں، خاص کام کے لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ڈپریشن نہیں ہے، وہ ڈرامے بازی ہے. جیسے جی کوئی پڑھ نہیں سکتا جی، پڑھتے ہوئے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے. کوئی جی وہ میاں گھر آئے تو بیوی کو ڈپریشن کا دورہ پڑ جاتا ہے نا. ایک خاتون آئی کہتی میں سب کچھ کر لیتی ہوں، کھانا نہیں بنا سکتی. تو میں کہا یار سیدھی طرح شیف رکھ لو. تو یہ بہت ساری جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ہوتی. تو ایک بندہ اگر ڈپریشن کا پیشنٹ ہے تو جو فرسٹ اینڈ فار موسٹ چیز آئے گی گندگی. وہ نہیں اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے. تو لہذا پیشنٹ کے علاج کے لیے بھی پہلا سٹیپ پھر یہی ہوگا. اب دیکھیں پہلا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آیا تھا؟ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. گندگی سے دور رہیے، کپڑے پاک رکھیے. آپ تو پہلے اتنے نفیس آدمی تھے. ٹوتھ پیسٹ کریں، مسواک کریں، یہ گارگلز کے لیے یوز کریں. کیا ہوتا ہے یہ دانتوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ماؤتھ واش یوز کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک آپ کرتے تھے، بہت محبوب تھے. تو آپ کہتے تھے کہ جبرائیل مجھے مسواک کا اتنا حکم دیتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا میں اپنا منہ چھیل دوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اس شان سے پڑھتے تھے کہ آپ 2 رکعتوں کا سلام پھیرتے تو دوبارہ مسواک کرتے، پھر 2 رکعتوں کا سلام پھیرتے پھر مسواک کرتے، پھر بھی جبرائیل مزید مسواک کرتے. تو دانتوں کو صاف رکھیں، ہاتھ پیر کے ناخن صاف رکھیں، صفائی صفائی پاکی خوشبو، ان چیزوں کا اہتمام کریں. بیچ میں بہن نے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں عورت خوشبو لگا کے گھر سے نہ نکلے. وہ حدیث ہے جی. اصل میں بات یہ ہے خوشبو لگانا منع نہیں ہے، کہا گیا خوشبو لگا کر گھر سے نہ نکلے. آپ کار میں کام کر رہی ہیں نارمل، اور میں آئی میں کہتی ہوں چلو ذرا بازار چلتے ہیں، آپ نے اٹھایا پرفیوم چھڑکا اور نکل گئی. کس کو سنگھانا چاہتے ہے نا؟ یہ حرکتیں غلط ہیں. آپ دیکھیں گھر کے چوڑے بن کے پھیرے ہوگے، بازار جانے کے لیے بات سیٹ کر کے پک اپ بھی ہو جائے گا کھڑے کھڑے. کس کو دکھانا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کون سے طور طریقے؟ تو جب آپ اسی وقت لگا کر نکلتے ہیں نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک تو ہے نا ابھی میں صبح جب میں نہائی ہوں میں نے پرفیوم لگایا، آپ کو کون سی اسمیل آ رہی؟ آپ مجھ سے گلے ملیں گے تو آپ کو اسمیل آئے گی بس. لیکن اگر میں نے اسی وقت پرفیوم لگایا ہو، آپ دیکھیں نا کمرے میں داخل ہو تو اسمیل آ جاتی ہے، اچھا بڑے پرفیوم لگائے نا، مذاق بھی کرتے ہیں دوسرے سے. اب اگر میں نے ایک پرفیوم چھڑکا اور اسی وقت میں باہر نکلی تو خوشبو تو اسپریڈ آؤٹ ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلی کہ مرد اس کی خوشبو سن کے وہ زانی ہے. اب دیکھیں ایک دفعہ سوچیں، ایمانداری کے ساتھ سوچیں ایک مسلمان عورت کی طرح کہ گھر میں آئی ہوئی گندی مندی پھیر رہی تھی، بازار جانے کے لیے ٹوکرا بھر کے میں نے اسپرے کیا اپنے اوپر، تو کس کو سنگھانے کے لیے کیا؟ چاہے میں نے یہ سوچا یا نہیں سوچا. میں گھر میں ایسے ہی پھر رہی تھی، میں نے اتنی لپسٹک مل لی منہ پہ جانے سے پہلے بازار، کیوں؟ کس کو دکھانے کے لیے؟ چاہے میں نے سوچا یا نہیں سوچا. وہاں میرے مامے کا بیٹا تو بیٹھا نہیں ہوا، ویسے تو مامے کا بیٹا بھی نہ محرم ہے، لیکن میں محاورہ بول رہی ہوں. نہ میں اپنے میاں سے ملنے جا رہی ہوں ہے نا، نہ میں ہیرو کے رانجے کے پاس جا رہی ہوں، استغفر اللہ، دکاندار کے پاس جا رہی ہوں نا، تو دکانداری کو دکھانے کے لیے پھر تیاری ہے نا. یہ اصل میں ایک سوچ کو منع کیا ہے جو بدقسمتی سے ری ڈیولپ کی جا رہی ہے. وہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کافی عرصہ ہو گیا، اب تو پتہ نہیں 2 سال ہو گئے شاید اس سے بھی زیادہ، کہ فیئر اینڈ لولی کا ایک اشتہار میری نظر سے گزرا کہ وہ لڑکی جاتی ہے جی، وہ شیشے کے سامنے لڑکی کھڑی ہو رہی ہے کہ جی مجھے تو کوئی دیکھتا ہی نہیں، کالج میں کوئی دیکھتا ہی نہیں، تو فیئر اینڈ لولی آ جاتی ہے اور وہ ساتھ آواز آتی ہے، وہ فیئر اینڈ لولی لگاتے ہیں، وہ جی یونیورسٹی کالج کے گئی ہے، لائبریری میں بھی سارے گر گئے ہیں، وہ کار پارکنگ میں کھڑے لڑکے بھی گر گئے ہیں. بس اے ہوئی ذہن پانا چاہنے نے جو اللہ کے نبی نے نکالا تھا. مجھے لوگوں کے لیے نہیں تیار ہونا، میری تیاری میرے لیے ہے، میری تیاری میرے شوہر کے لیے، میری تیاری میرے گھر کے رشتوں کے لیے. خوشبو کا بڑا اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے. میں پرفیوم نسبتاً کم یوز کرتی تھی، تو حالانکہ پرفیوم ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا نسبتاً کم یوز کرتی تھی ویسے ہی. تو مجھے تھوڑی سی خوشبو سے الرجی بھی ہے ان کے پرفیوم کے نا، اس سے میں کم لگاتی تھی. اب میں یہ کرتی ہوں، میں پہلے اپنے کپڑوں پہ پرفیوم لگا کر تو واش روم چلی جاتی ہوں، نہا ہو کر آتی ہوں، وہ کم ہو گئی تھی پھر لگاتی ہوں، ورنہ مجھے چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ میں پسینہ مجھے بہت آتا ہے. تو گرمیوں کے دن تھے، میں کچن سے کام کر کے نکلی تو امامہ جو ہے وہ آ کے میری گود میں لیٹ گئی، تو مجھے کہنے لگی دادو
आपसे स्मेल आ रही है। मैंने कहा हाँ मुझे पसीना बहुत आया हुआ है। खैर फिर मैंने नेक्स्ट डे मैंने ना परफ्यूम लगा लिया, तो वो आई एज यूजुअल मेरी गोद में घुस के लेटी, तो कहती है दादो आपने परफ्यूम लगाया? मैंने कहा हाँ, आपसे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए दिस इज नेचुरल, एक बच्चा है ना 3 साल का, वो आपसे कोई ड्रामा नहीं कर रहा, वो जो फील कर रहा है वो आपके मुंह पर कह रहा है। तो लिहाजा खुशबू लगाना अच्छी बात है और ये इंसान को पसंद आती है, रब्बे करीम को भी पसंद आती है। लेकिन बस इतनी बात कही गई है कि घर से निकलते वक्त खुशबू स्प्रे करके मत निकलो। और अगर किसी कपड़े पर ऐसी खुशबू लगी हुई है, जैसे बाज़ जो मेरे होती है ना शॉल्स, मैं उनके ऊपर लगा लेती हूँ ऊद, वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। पता है गर्म शॉल्स जो वो धुलती नहीं है जल्दी, तो मैं इन पे लगा लेती हूँ। फिर मैं वो बाहर जाते हुए नहीं वेयर करती, मैं वो साथ रख लेती हूँ, जहां पहुंचता वहां जाके लेती हूँ, क्योंकि वो खुशबू तो 7वें महल्ले तक जाती है। तो बस ये थोड़ी सी आप एहतियात करें। एक बात ये है कि निकलते वक्त स्प्रे मत करें, और दूसरी बात इतनी लाउड परफ्यूम यूज मत करें कि वो दूसरों को इनवाइट करे कि हाँ जी ये बुड्ढी जा रही है। तो बस इतनी पाबंदी है, बाकी लगाने पर कोई पाबंदी नहीं है। और घर में तो आप जैसे चाहे यूज करें, अगर आपकी अपनी फैमिली है। अगर कंबाइंड फैमिली है तो उसमें फिर यही है कि मर्दों के जो आने का टाइम है एन उस वक्त इस तरह स्प्रे मत करें। कि आप देखिए खुशबू होने का एहसास दिलाती है ना, तो बस वो एहसास आपने अजनबियों के लिए पैदा नहीं कर। देखिए सादा सी बात, इतनी मुख्तसर सी बात। लोग इसी बात को पता है क्या होता है, आप ये समझते हैं कि बच्चे हैं, आप ये समझते हैं कि जी हम तो उनको भाई समझते हैं, वो आपको बहनें नहीं समझते। सीधी सीधी जी गल। हम ये कहते हैं, जैसे कपड़ों के बारे में भी हम कहते हैं अभी तो बच्चियां हैं, हम बच्ची समझते हैं, सामने वाला उसे बच्ची नहीं समझता। ऐसा होता तो वो 4 साल की बच्ची जैनब जैसी बच्चियों का रेप ना दुनिया में। और आप देखें कि अभी कुछ महीने पहले भारत का एक केस में पढ़ रही थी कि उसमें एक घर में उन्होंने डाका डाला थे वो डाकू, मगर वो खवातीन को देखकर उन बदबख्तों की नीयत खराब होगी, उन्होंने औरतों का रेप किया। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेटियां, माँ और उनकी दादी, उन जाहिलों ने सभी का रेप किया। यानी कि 20 साल की बच्ची, 40 साल की माँ और 55-56 साल की दादी, उन्होंने सभी का रेप किया। उनके लिए सिर्फ औरत है ना, उनके लिए ना कोई माँ है, ना कोई बेटी है, ना कोई दादी है। यानी हाउ कैन यू इमेजिन दैट। और इस तरह नहीं कि यानी बंदा, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट थिंग कि ये नहीं कि एक औरत से एक, उन सब ने सभी के साथ रेप किए, उन सबके मल्टीपल रेप्स हुए। अब आप मुझे ये बताएं कहां जाती है सारी लॉजिक कि जी मैं तो माँ की उम्र की हूं, मैं तो बच्ची हूं। आप फिर वही बात है कि 5-5 साल की बच्चियों के रेप होते हैं। ये हम सोचते हैं कि वो हमारी बच्ची, क्योंकि वो हमारी बेटी है ना, वो हमें बच्चियां लगती हैं, जाहिलों को कहाँ लगती है। मैंने पर्सनली यानी कि कंप्लेन भी की थी। ये यूनिक से पहले क्या था, किंग्सले, तो हम गुजरे, मेरे साथ किरण थी, तो हम गुजरे तो वो छोटी सी बच्ची, यानी कि खड़ी बच्चियां खेल रही थी, 2 बच्चियां खड़ी खेल रही थी स्कूल की ना, तो पियन उनको ऐसे देख रहा था ना कि बस वो आंखों में खा ही जाए। उसका इतना बुरा था ना देखना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये सिर्फ हम सोच रहे होते हैं कि बच्चियां हैं। तो लिहाजा ये इन चीजों से बचाने के लिए ये चंद हिफाजती इकदाम हमारे लिए रखे हैं। तो उनमें से ये हिफाजती इकदाम है, इससे मुराद ये नहीं कि आप खुशबू नहीं लगा सकते, तो ना लगाएं खुशबू, लगाएं। इसी बात को लोग करते ना, औरतें मस्जिद में जाए तो उनके पास खड़ा नहीं हुआ जाता, इतनी उनसे स्मेल आ रही थी। नहीं औरत के लिए उसमें आई नहीं है खुशबू, पता नहीं कि यहाँ नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने लिए खुशबू का इस्तेमाल किया करो, अपने जिस्म की बदबू से साथियों को अजियत न दिया करो। अब दोनों बातों के दरमियान की बात रखें, ठीक है। आप अपने अंदरूनी कपड़ों पर, यानी कि शर्ट, जैसे शलवार कमीज हमारा पहनावा है, घर से बाहर निकलते हम पहनते हैं अबाया, आप शलवार कमीज के ऊपर खुशबू लगाएं, अबाए पे ना लगाएं। मुझे तो आज तक मसला नहीं हुआ। जब आपने अबाया पहन लिया, अबाए के अंदर सब कुछ कंसील हो जाता है, मोटे होते हैं ना अबाए, उनका कपड़ा एक खास किस्म का होता है, तो उसके अंदर खुशबू भी कंसील हो जाती है। अब उसी को आएगी जो बिल्कुल मेरे आके गले मिलेगा, वरना किसी को खुशबू नहीं आनी, ठीक है, लेकिन बदबू भी नहीं आनी, क्योंकि बदबू आ नहीं रही, मैंने खुशबू लगाई हुई है। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। 2 हदीसें हैं, 2 हुक्म है। एक हुक्म औरत को ये दिया गया कि घर से निकलते वक्त खुशबू मत लगाओ,
اور دوسرا حکم سب عورتوں مردوں سب کو دیا گیا کہ مسجد میں جب آؤ تو ساتھ والے کو اپنے جسم کی بدبو سے اذیت نہ دو. ان دونوں حکموں کے درمیان تطبیق ہے، مطابقت ہے، اور وہ مطابقت بڑی خوبصورت اور آسان ہے. گھر سے نکلتے وقت جو ہے وہ پرفیوم کی بوتل اپنے اوپر مت چھڑکو. جو کپڑے جس وقت آپ صبح چینج کرتے ہیں یا آپ نے باہر جانا ہے تو آپ نے چینج کرنے ہیں تو پہلے سے بندہ نکالنے کھول کے رکھتا ہے، اس وقت اسپرے اسپرو کر لو تاکہ وہ ساری خوشبو سیٹل ڈاؤن ہو جائے. اس کے بعد آپ اوپر ابایا پہنیں گے، چادر لیں گے، جلباب لیں گے، جو بھی اس کے اوپر آپ ایکسٹرا خوشبو نہ لگائیں تو وہ آپ کا سارا بیلنس رہے انشاءاللہ. تو میں تو بھائی خوشبو استعمال کرتی ہوں، کیوں نہ کریں، خوشبو لگانا سنت. ہاں نہیں باہر نکلنے میں نے آپ کو حل بتا دیا نا، کپڑوں پہ آپ کے لگی ہوئی یا اوپر ابایا پہنی. ہاں یہ تھوڑی ہے کہ دوسروں کے ناک کے بال جلا ایسا نہیں کرنا. اب اگر کسی پر جادو ہو ہی گیا یا اس کو جن زدگی ہو ہی گئی، جن زدگی ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے، جن زدگی جادو سے بھی ہوتی ہے. جادو دراصل جن زدگی ہی کی شکل ہے اور کبھی بغیر اس کے بھی ہو جاتی ہے. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے دم. دم میں سب سے پہلے سورہ فلق اور ناس ہے. اس کے علاوہ سورہ بقرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین نہیں آتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور جو ہے آیتیں وغیرہ بھی بتائی. منزل پڑھتے ہیں نا، منزل میں جو مختلف آیتیں شامل کی گئی ہیں وہ دراصل حدیث ہی پر کی گئی. کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں مگر بہرحال ہے حدیث، وہ دعائیں بھی اسی کی ہیں. رقیہ وہی ہے، رقیہ ریکارڈڈ ہے، منزل ریٹن ہے. رقیہ پڑھ لیں، رقیہ سن لیں یا منزل پڑھ لیں، ایک ہی بات. ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو پڑھنے پر تسلی ہوتی ہے تو وہ منزل پڑھ لیں. اور ویسے رقیہ چلائیں، رقیہ بہت عمدہ چیز ہے. گھر میں رقیہ چلائیں کسی بھی ٹائم. رقیہ میں ٹائمنگز بھی آپ کو مل جاتی ہیں، ایک ایک دفعہ بھی پڑھا گیا، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ. تو جو 7 دفعہ پڑھا گیا وہ تو پھر 2 گھنٹے کا رقیہ ہے. 3 دفعہ جو پڑھا وہ لمبی اسی لیے ہے نا، 7 دفعہ دہرایا گیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کہا، طاق عدد میں حکم دیا. قسم نہیں ہے الگ، دعائیں وہی ہیں، چیزیں وہی ہیں. ایک ایک دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ پڑھا گیا ہے. اب جو 11 دفعہ پڑھا گیا وہ تو 3 گھنٹے پہ ریکارڈنگ چلی جاتی ہے، اور جو 7 دفعہ کی ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے کی بن جاتی ہے. جو 3 دفعہ پڑھا گیا ہے، کچھ دعاؤں کو 3 دفعہ اور باقیوں کو ایک دفعہ، تو وہ پھر آپ کی 1 گھنٹے کی پوری 58 منٹ کی ریکارڈنگ ہے. اور ایک جو ہے وہ 13 منٹ کا ہے، اس میں صرف بنیادی چیزیں ڈال دی گئی ہیں تاکہ جس کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے وہ اس کو سن لے. اور جس طرح ڈوز بھی کم زیادہ آپ کی دوائی کی بھی ہوتی ہے، جس کو ہلکا پھلکا کوئی مسئلہ ہے نظر کا کچھ تو وہ چھوٹی والی سن لے. تو سٹینڈرڈ رقیہ جو ہے یعنی کہ 58 منٹ والا وہ بالکل آپ کا ایکوریٹ فل ہے. تو اس کو آپ کو ہر کسی کو چاہیے کہ صبح و شام چلائے یا کم از کم ونس اے ڈے چلائے. گھر میں گھر والے سنیں جتنا سن سکیں، اور جو ہے گھر میں چلے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ گھر سے جن ٹائپ کے اثرات اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائیں. لگا کے کام بھی کرتے رہے. جی بالکل کرتے رہے. سنیں نہ چل رہا ہے کام، سنیں نہ سے کیا مراد ہے؟ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے کام تو کھلے ہیں نا. ہٹ جاتا ہے نا کام. نہیں وہ کوئی بات نہیں. دیکھیں ایک ہے قرآن کے سننے کے بھی آداب، کیا فرق ہے. ایک ہے قرآن کے سننے کا ادب، وَاسْمَعُوا وَأَنصِتُوا، یہ اس کلاس کا ادب ہے. جب آپ قرآن تعلیم کے لیے سن رہے ہیں، قرآن کی کلاس لے رہے ہیں تو توجہ سے سنو اور چپ رہو. دوسرا ہے قرآن کی تلاوت سننا، اس میں آپ اپنے کام جاری رکھ سکتے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں. اور بعض لوگوں کی ڈیوٹی تو اتنی مشکل ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے ہمارے یہاں تو خیر کم ہے، جو باہر لوگ ہیں ان کی بہت ہارڈ ٹائمنگز ہوتی ہیں. تو وہ کیا اپنے گھر میں خالی گھر میں رقیہ چلا سکتے ہیں؟ ہاں چلا سکتے، کوئی حرج نہیں. کیونکہ مقاصد ہے نا، کس مقصد کے لیے حاصل کرنا ہے. قرآن پڑھا جائے تو سنو بات. دیکھ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں مگر لوگ اس میں شدت کر کے غلطی کرتے ہیں. جب آپ قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں، حفظ کی یا آپ قرآن فہمی کی، تو تب تو آپ کو 100% متوجہ ہونا ضروری ہے. لیکن جب آپ صرف قرآن کی تلاوت برکت کے لیے سن رہے ہیں، جیسے سورہ بقرہ چلائی ہے یا رقیہ چلایا ہے، اب آپ یہ کہیں کہ میں اتنی فارغ ہوں کہ میں قرآن کلاس بھی پڑھاؤں آپ لوگوں کو اور میں رقیہ بھی فارغ بیٹھ کر سنوں، تو بھائی
میرے گھر میرا بھی گھر ہے, میرے بھی کام ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. یہ تو وہ بات ہے کہ ادھی ملنی نہیں, پوری ملنی نہیں, ادھی کھانی نہیں, کھا بچے بتھیری ہے. تو وہ جو ہے نا یہ نہیں ہو پاتا میری پیاری بہن. میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, بچپن سے بڑے یہی کہتے ہیں, اور بلکہ بچپن میں ڈانٹ بھی بڑی پڑی ہے. جیسے کوئی سورت چلا لی کچھ تو ڈانٹ پڑ گئی کہ بھئی ہاں بیٹھ کے سنو. نہیں, یہ کوئی کنڈیشن نہیں, یہ کنڈیشن ہے ہی نہیں. یہ کنڈیشن حفظ اور قرآن فہمی کے لیے, کیونکہ اس کے لیے اگر آپ فوکس نہیں کریں گے آپ لے نہیں سکیں گے نا. اور باقی یہ بھی نہیں ہے کہ اب جیسے میں نے تلاوت لگائی اور کوئی کام نہیں ہے, یعنی کہ میں کام اپنا کر رہی ہوں اور سن رہی ہوں, لیکن بیچ میں ساتھ کوئی اور چیز پلے کر لی, یا جو ہے کوئی گیم کھیلنی شروع کر دی, یا کوئی کہانی کی کتاب پڑھنے بیٹھ گئی, یا سہیلی کو فون کر کے باتیں شروع کر دی, وہ غلط ہے. ہاں میں نے اپنی چلائی ہوئی ہے, میں کچن میں کام کر رہی ہوں, مجھے پتا میں نے اس دوران کھانا بنانا ہے. اب بیچ میں وہ کوکر کی سیٹی بول گئی تو مجھے ذرا کم سمجھ آئی, یا میں نے ٹیپ کھولا پانی بھرنے کے لیے تو تھوڑی آواز کم ہو گئی. تو ان چیزوں میں کوئی گناہ نہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے اتنا ویلے کب ہم ہوں گے کہ سب کچھ ہم ویلے ہو کر سنیں, تو وہ اتنے ویلے تو ہونا پاسبل ہی نہیں. لہذا ملٹی ٹاسکنگ کوئی بری بات نہیں, تو آپ چلائیں, اور بلکہ جیسے ناشتے کی ٹیبل پر آپ رقیہ چلا دیں اور بچے سنیں, کیونکہ وہ ٹائم ہوتے ہیں نا سب اکٹھے ہوتے ہیں, باقی تو پھر سب کی ٹائمنگز الگ ہو جاتی ہیں, تو وہ اس وقت سب سنیں. میں نے شروع سے اپنے بچوں کی روٹین رکھی ہے رات کی, تو رات کو ہم چلاتے ہیں, وہ سنتے ہیں, اور کچھ وہ سنتے ہیں, کچھ پھر وہ سو جاتے ہیں, اور ہم رقیہ پورا ہونے دیتے ہیں. آپ بلیو یو می کہ اس کا بہت اثر ہے. سو جانے کے بعد بھی ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے. میری اپنی روٹین بیسیکلی جو ہے, ویسے میں صبح کے وقت نہیں سنتی, صبح کے وقت میری روٹین اور ہے, میں رات کو سنتی ہوں. میں لگا کر تو کان میں جو ہے ایئر بڈ لگا کے سو جاتی ہوں, بہت ہلکی آواز میں, بہت ہلکی آواز میں. تو جتنا جاگتے سنا, اور جتنا پھر سوئے سنتی ہوں. اور آپ یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم سو جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا, ہماری باڈی پوری کی پوری کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے اندر ہیلنگ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا رقیہ ضرور چلائیں. اگر کوئی پیشنٹ ہے, اگر کسی کو دورے پڑتے ہیں, تو پھر پکڑیں ہینڈ فری, رقیہ چلائیں اور اس کے کانوں میں لگا کر اس کے پاس بیٹھ جائیں. اگر اس کو ذرہ برابر بھی کوئی اثر ہے جن جادو نظر کا, وہ ظاہر ہو جائے. کیسے ظاہر ہوگا؟ وامٹس آنی شروع ہو جائیں گی, طبیعت بگڑنی شروع ہو جائے گی. گھبرانا نہیں ہے آپ نے, پریشان نہیں ہونا, ڈرنا نہیں. آپ نے رقیہ چلانا اور چلنے دینا. آ رہی ہے وامٹ, آنے دیں, بند کر دیں, جب وامٹ ختم ہو جائے پھر چلا لیں, وہیں سے کنٹینیو کریں. بعض لوگوں کو موشن آنے شروع ہو جاتے ہیں, اٹس گڈ. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان خیر ما تداویتم بہ السؤوت والدود والحجامہ والمشی. نہیں سمجھ آیا؟ لفظ عربی کے ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں سعود, لدود, حجامہ اور مشی بہتر ہے. اب اس کے اندر سعود کیا ہے, لدود کیا ہے؟ تو لدود ہے میڈیسن, ایسی میڈیسن جو آپ منہ کے ذریعے پلائیں, یعنی کہ مریض بے ہوش ہو جاتے ہیں نا, تو ایک کونا کھول کر تو ڈالنا, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو لدود ایسی میڈیسن کو کہا جاتا ہے, اور سعود وہ میڈیسن ہوتی ہے جو ناک کے ذریعے ڈالی جاتی ہے. سب میڈیسنز ہیں. حجامہ آپ کو پتا ہے کپنگ کو کہتے ہیں, اور مشی کہتے ہیں اس دوائی کو جو پیٹ لوز کر دیتی ہے. مسحل, مشی میم شین یا مشا کہتے ہیں چلنے کو. تو پھر پوٹی ہے تو بار بار باتھ روم جانا پڑتا ہے نا لوز موشن کے لیے, تو اسی سے مشی. ایسی دوا جو مسل ہو, جس سے موشن آنے لگے, اس سے کیا ہوتا ہے, پیٹ صاف ہو جاتا ہے. تو لہٰذا رقیہ سے بھی ایسا ہوتا ہے, اکثر 99 ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اثر ہو تو وامٹس یا لوز موشن آنے لگتے ہیں, تو وہ 2-4 لوز موشن میں یا 1-2 وامٹس میں وہ اثر جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے, بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت ہی زیادہ مجرب طریقہ ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا طریقہ ہے, اور قرآن سے علاج ہے, اور اس میں 99 ٹائمز تو کیسز حل ہو جاتے ہیں. ایک آدھ ایسا کیس ہوتا ہے جس میں اس کے علاوہ بھی ایکسٹرا کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ پھر کیا کرنا پڑتا ہے, وہ پھر قرآن ہی پڑھنا ہوتا ہے. تو اس سے اگر کسی کو رقیہ کے بعد بھی ضرورت محسوس ہو, کسی فردر ہیلپ چاہیے, تو اس کے لیے پھر اپنے قریب کسی بھی ایسے عالم سے رابطہ کریں. عامل نہیں کامل ہے, عالم سے رابطہ کریں جو عالم ہو, عمل والا ہو,
اس سے رابطہ کریں, وہ پھر آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ کس طرح کی سچویشنوں سے کیا کرنا چاہیے. لیکن 99% کیسز جو ہے وہ صرف رقیہ سے حل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور دم کریں دم کریں اپنے لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو دم کرنا جو ہے نا سنت ہے, اور دم سے اللہ پاک جو ہے نا وہ شفا عطا کرتے ہیں, تو دم ضرور کریں. دم میں پھونک مارنا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے ہے تو ضرور کریں. دم پھونک مارنے سے ہی دم کرنا ہاں، کہتے ہیں نا. رقیہ ہے۔ ہاں جی, رقیہ ہے ہی پھونک, بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار جو ہے نا وہ علاج کیا ہے جن زدہ لوگوں کا. اس کے کئی واقعات ہیں, لہٰذا جن زدوں کا علاج کرنا بالکل درست ہے, بشرطے کہ جن ہو. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نا, کیونکہ زیادہ تر ایک تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو جھوٹ بول رہے ہوتے, دوسرے وہ لوگ ہیں جو گمان کر رہے ہوتے, یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہمیں جن آتے ہیں, وہ جن شن بھی نہیں آتے, کچھ بھی نہیں. جو ہاتھ کی باتیں کی جیسے وہ تو والنٹیئر ہے نا, وہ والنٹیرلی کرا رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ان پہ کوئی جن بھی نہیں آ رہے ہوتے, وہ کاروبار ہے بھائی, پیسہ, ان کو جن چپکا ہوا ہے پیسے کا. جیسے آپ بتاتی ہیں دم کرنے ہیں, جو جس جگہ پہ درد ہے وہاں پہ ہاتھ کر کے, تو جو بھی ہم دعا پڑھتے ہیں تو پھر اس میں بھی وہ دعا پڑھنے کے بعد پھونک مارنا ضروری ہے؟ نہیں, ہاتھ رکھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پھونک مارنے کا کہا نہیں. آپ اکثر بتاتی نا کہ جس جگہ پہ درد ہو جاتا ہے تو ہاتھ رکھ کے دعا پڑھ دو, 7 دفعہ پڑھ دو یا 3 دفعہ جو بھی ہے. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا. عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے گئے, تو حال پوچھا, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بازو میں بہت درد, بہت. تو آپ نے کہا میں آپ کو کلمات سکھاؤں, کیا پڑھیں تو اللہ آپ کو درد سے نجات دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بازو پر ہاتھ رکھے اور درد کی دعا سکھائیے, پڑھ. تو اب بات یہ ہے کہ آپ خود دم نہیں کر سکتے تھے, ڈیپینڈنٹ نہیں کرنا, بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, اپنے سے نہیں جوڑنا. اسی لیے میں زیادہ تر یہ پسند کرتی ہوں کہ آپ لوگ خود کو خود دم کریں. کوئی کہتے میں منع نہیں کرتی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ خود کو خود دم کرے. جو وہ کہتی ہے نا کہ وہ لڑکا شہر ٹوٹ بٹوٹ شہر میں آیا, تو شہر کا ڈھول ویسا ہی گول ہے نا, شہر کی بکری ویسی کالی, لمبی لمبی لمبے لمبے بالوں والی, شہر کا کھمبا ویسے ہی لمبا. تو بھیا وہی بات ہے, جو آپ پڑھتے ہیں وہی میں پڑھتی ہوں. فرق صرف ایک چیز کا ہے, آئی بلیو ان اٹ, I truly believe in it. سامنے والا بے شک ہنس رہا ہو. جب میں بیاہ کر آئی تو میرے میاں یعنی کہ ان کو کڈنی کی تکلیف ہوتی تھی ٹائم ٹو ٹائم, تو وہ کہنے لگے ہاں میں تو ہل بھی نہیں سکتا. میں نے کہا لاؤ میں دم کروں, تو ہنسنے لگے, کہنے لگے دم سے کیا ہوگا. میں نے کہا چلے کروا کے دیکھ لیں. تو میں نے ہاتھ رکھا, درد کی دعا پڑھی, تو درد ختم ہو گیا. دعا کا اثر ہے نا, میرا اس میں کوئی کمال نہیں. تو میرے میاں ادھر سے دبا ادھر سے دبا, یعنی کہ وہ ان کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہے, تو اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ہاتھ نہیں لگتا, اور باقاعدہ سولنسی ہو جاتی ہے جگہ. تو کہنے لگے میں نے سمجھ نہیں آئی. He said to me, کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی, درد مجھے نہیں ہو رہا پر پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں. اچھا پھر کچھ دن بعد پھر وہ انہوں نے کوئی مٹن شٹن کچھ کھایا, تو پھر تکلیف ہو گئی. تو پھر مجھے کہنے لگے مجھے دم کرو, تو دم کیا تو اللہ کے حکم سے درد پھر چلا گیا. تو خیر 3-4 دفعہ یہ کھیل تماشا ہوا ہمارے ماں بہن. Now he believes in it. اور وہ یعنی کہ کہتے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے وہ بلیو نہیں کرتے, تو کہتے میں بلیو نہیں کرتا تھا, لیکن now I do believe in it. تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ہنسے, کوئی مذاق اڑائے, آپ کا یقین ہونا چاہیے, اور اصل چیز یقین ہے, اصل چیز یقین ہے, یقین کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا. وہی بات کسی اور کے پاس جائے گا کام کے لیے, ان کا بلیو ہے نا کہ کام ہو جائے گا, پھر کام مل گیا, یقین کام مل. بات تو یہی ہے نا کہ ہم جس چیز پر دیکھیں جی, پیروں کے بارے میں تو بہت ساری باتیں جھوٹ ہوتی ہیں, وہ کرتے کرتے کچھ بھی نہیں ہے. ابھی دیکھیں, ابھی میں آپ کو اس سال کی بات بتا رہی ہوں, یعنی کہ لاسٹ ایئر جو بھی ختم ہو رہا ہے, تو اس میں ان کا آپ کو پتا ہے نا, یہ جو مدنی چینل والے ہیں, ان لوگوں کا کراچی میں مین اجتماع ہوتا ہے. تو اس اجتماع کے بعد مدنی چینل کے اپنے پروگرام میں انہوں نے دکھایا, اور وہ مجھے کلپ ایک بچے نے شیئر کیا تھا جو میں دیکھ رہی تھی, بچی نے, کہ وہ جی کہہ رہے تھے صاحب کہ انہوں نے بندہ بھی دکھایا کہ یہ جی ہمارے مدنی بھائی ہیں, یہ فیصل آباد سے آئے تھے کراچی اجتماع اٹینڈ کرنے, تو ان کے پاس فون کا چارجر نہیں تھا,
اور یہ پریشان تھے اور چارجر ڈھونڈ رہے تھے، تو جو ہے کیا نام ہے، الیاس اطہر قادری صاحب سے سامنا ہو گیا، تو انہوں نے ہاتھ میں لے کر موبائل چارج کر دیا، اور 7 دن گزر گئے ہیں، اجتماع ختم بھی ہو چکا ہے، موبائل ابھی تک چارج ہے۔ تو پھر بھائی بابا جی نو پاؤ، میں تو پہلے ہی کہہ رہی ہوں کسی کوئی تو بابا جی آئے، آ کر بجلی کا مسئلہ حل کریں، ہم تو بل دے دے کر تھکے پڑے۔ تو پیر نہیں اڑتے، لگا دو فون۔ پیر نہیں اڑتے، مرید اڑا دے۔ صحیح بات۔ تو یہ بہت ساری باتیں تو جھوٹ ہوتی ہیں۔ ہاں یہ اللہ آزمائش کر لیتے ہیں جی، بت پر جا کر ایک بندہ چڑھاوا چڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھگوان کرشن میرا فلانا کام کر دے، تو نہ تو کوئی بھگوان کرشن ہے اور نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، پر اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کام کون کرتا ہے؟ کرنے والی ذات وہ ہے، وہ آزماتا ہے۔ آپ سجدے میں تہجد میں سر رکھ کے کہتے ہیں اللہ میرا کام کر دے، اور اللہ نہیں کرتے، اللہ آزماتا ہے۔ اب میں دیکھوں میں کام نہیں کر رہا، اب تو مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اور ایک بت کے پیروں میں بیٹھے ہوئے کا کام اللہ کر دیتے، آزمائش کے رنگ ہے اس کی آزمائش کے رنگ ہے۔ لہذا وہ بدبخت ابو عامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد دیو سے شفا ہو گئی۔ دوبارہ آیا اور پھر وہ بے معونہ والی چال اس بدبخت نے چلی۔ اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال دم کرتے اور دعائیں مانگتے رہے، شفا نہیں ہوئی۔ ایوب علیہ السلام 17 سال دعائیں مانگتے رہے، 17-18 سال، پھر جا کر شفا ہوئی۔ تو بس اس کی مرضی ہے جی، اس کی آزمائش کی رنگ ہے، وہ مالک ہے، وہ دے کر آزماتا ہے، وہ نہیں دے کر آزماتا ہے، اس کی آزمائش کے رنگ ہے، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ کرتا ہے۔ 10 سال سفر کیا نا، میاں بیوی جدا، ہر چیز تباہ، اینڈ میں میں نے ہجامہ کروایا، بس کوئی بنا ہوا، اس کے بعد پھر مسئلہ آ گیا۔ بس اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے، میں نے کہا نا اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے، سب اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ نہیں کرایا؟ بار بار کرایا، فرق نہیں پڑا۔ آپ کے فرمائے ہوئے اس فعل کو کرنے سے لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے، آپ کو نہیں ہوئی، کیوں؟ اس کا حکم۔ سب بات اس کے ایک حکم پر آ کر رکتی ہے، اس کا ایک کن ہے، یہ اس کی آزمائش کے رنگ ہے، وہ آزماتا ہے۔ لہٰذا جب وہ آزمانے پر آتا ہے، وہ نبیوں کو 18-18 سال 30-30 سال آزمائش میں رکھتا ہے، اور جب اسے نہیں آزمانا، اسے نہیں آزمانا۔ اصل میں نہیں آزمانا کی تو بات ہی نہیں ہے، آزمائش کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ دیے جاتے ہیں اور آزمائے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں اور آزمائے جاتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے میرا بندہ، اور اب کیا کرتا ہے میرا بندہ؟ تو بات یہ ہے کہ پیر، فقیر، بابے، بھگوان، اوتار، یہ سب ہمارے وہم ہیں۔ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جی، ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہے اللہ کریم، اللہ کریم، اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ احمد رضا خان صاحب کی ایک نعت کا شعر ہے جو میں اللہ پاک کے لیے کہہ رہی ہوں، خالصتاً تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو صرف اللہ ہے جی، صرف اللہ، صرف اللہ، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بہت سارے اشعار ہیں جو کہنے کو تو نعت کے، لیکن وہ فٹ ہم دیکھیں جی، جب یہ لوگ نعتیں کہتے ہیں نا تو یہ اکثر نعتوں میں شرکیہ باتیں کر جاتے ہیں۔ اب جیسے یہ شعر نعت کے اعتبار سے انتہائی شرکیہ، تو بہت سارے اشعار نعتوں کے شرکیاں ہیں، کیونکہ وہ نعت کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے، جو آپ کا مقام ہے، وہ اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے، وہ اللہ کے لیے ہے باتیں، مگر ہم نے ڈال دی ہیں تو بہت ساری باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ام ابان بنت واضح جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے دادا جو ہے زارا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور ان کے ساتھ ان کا بھانجا یا بھتیجا تھا، مجنون تھا۔ تو میرے دادا نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، تو میں نے عرض کیا کہ میرا یہ جو بچہ ہے یہ مجنون ہے، میں اسے آپ کے پاس لے کر آئے، مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے، تو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ مجنون ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے کہا اسے میرے قریب لاؤ، ہم لے کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے کہا اسے میرے قریب کر دو،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس کی کمر میری طرف کر دو، اس کو گھما بٹھایا اور کہا کہ اس کی پشت میری طرف کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پشت پر جو ہے، آپ کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر 2 ہتھڑ اس طرح ہاتھ اٹھائے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس لڑکے کی کمر پر 2 ہتھڑ مارے، بہت زور سے نہیں مارے، بس 2 ہتھڑ مارے، اور کہا اخری جدو اللہ، اللہ کا دشمن نکل جا، اور ایسا آپ نے 2 مرتبہ کیا، اور وہ لڑکا بھی ہوش ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے کام میں لگ گئے، آپ ایک وفد کے ساتھ بزی تھے، تو کہتے ہیں ہم نے اسے اٹھایا اور سائڈ پر کیا اور لٹا لٹو دیا، تو لڑکے کو ہوش آیا تو وہ ایسے تھا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، تو وہ نہایا دھویا، پھر وہ بچہ آ کر مسلمان ہوا، اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے اتنا قرآن یاد کیا کہ جب یہ وفد واپس جا رہا تھا نا، مسلمان ہونے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لڑکے کو ان کا امام مقرر کیا۔ تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقام تو کسی کا نہیں ہے، مگر اس کا اختیار ہر مومن کو حاصل ہے۔ بتا دیا نا جی یہ طریقہ ہے، کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں، اگر جن زدگی کا احساس ہوتا ہے تو بس اس کو حکم دے سمپلی کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور وہ چلا جائے گا، آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، ایک گنڈے کو، آپ کے گھر میں کوئی گنڈا نکل آ جائے تو اس کو نکالنے کا اختیار کس کو ہے؟ آپ کو، آپ کے گھر کے ہر بندے کو، بس آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ گنڈے کا سامنا کر سکیں بس۔ اور دنیاوی گنڈے تو پھر کوئی بندوق پستول نکال لیں گے، جن تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جن کا تو وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے جب آپ ڈرتے ہیں، جب تک آپ ڈرے نہیں جن کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس نہ پستول ہے نہ چاقو ہے، کچھ بھی نہیں، وہ صرف انسان استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے اپنا وہ حق استعمال کیا جو اللہ نے ہر مومن کو دیا ہے کہ وہ میرا نائب ہے دنیا میں، تو یہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ڈر گئے تو یہ گنڈے، یہ تو ہیں ہی گنڈے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ اکثر آواز کہتے ہیں کہ جب کسی جن زندگی ہو تو اس کی آواز چینج ہو جاتی ہے، یہ واقعی حقیقت ہے بندے کی، یہ اس میں جن آ جائے تو اس کی آواز چینج ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی، صرف جن زدگی سے آواز چینج نہیں ہوتی، آواز تو یہ جو بیماری ہے ہسٹیریا، اس سے بھی چینج ہو جاتی ہے۔ آپ نے ہسٹیریا کے پیشنٹ دیکھیے، لٹرل ساؤنڈ چینج ہو جاتی، حرکتیں بھی چینج ہو جاتی۔ آپ دیکھیے جو بائی پولر پرسنالٹی ڈس آرڈر کے مریض ہوتے ہیں، ان کی بھی آواز چینج ہو جاتی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، اٹس ناٹ اے فینومینل تھنگ، ضروری نہیں ہے کہ یہ جن زدگی ہو، اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں ہسٹیریا کے، اور یعنی کہ اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے، جس میں واقعی آواز چینج ہو جاتی، حرکتیں چینج ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایسے پیشنٹ ہیں کہ وہ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور جب پرسنالٹی چینج ہوتی ہے وہ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ تو یہ انسان کا دماغ دنیا میں سب سے عجیب چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بعض اوقات جن زدگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں، ٹھیک جی۔ میری بھانجی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا، اس کی شادی ہوئی تو ایک بڑے وہ صاف ستھرے ماحول میں کرنا تھی، جی جی 1 مہینے میں گئی، اتنا اس کو ٹارچر کیا گیا کہ وہ 1 مہینے میں مرنے والی ہوگی، اس کو واپس لے آئے۔ اس کے بعد نہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، اس کو اتنا غصہ چڑھنے، حالانکہ وہ بڑی پھول بچی تھی، اس کو اس کی جب غصہ چڑھتا معمولی بات پہ، اور اس کی شکل اتنی بڑی ہو جاتی تھی، سرخ، اور آنکھیں بھی اس کی ریڈ، اور اتنا وہ اپنے کپڑے پھاڑ بال کہ کچھ مہینہ تو وہ برداشت کرتے رہے، بابوں کے پاس لے رہے، کوئی 20,000 مانگے، کوئی 17۔ تو پھر ہمیں پتا چلا نا، تو پہلے تو ہم نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، پھر ہم نے سرچ کیا کہ کوئی شرعی دم کرنے والا ہو کہ جو واقعی اگر جنات کا مسئلہ ہے تو اس کا حل ہو۔ تو ہم پہنچے، تو انہوں نے پھر وہی نام، وہ انہوں نے بھی پوچھا، مانگا نام بچی کا نام، تو انہوں نے کہا واقعی اس بچی یہ بہت ہی اچھی نیک بچی ہے، لیکن اس پہ اثرات ہیں اور اس پہ جادو بھی ہوا۔ اور پھر انہوں نے اس کا علاج کیا، اسی دوران بیٹھے نا وہاں پہ 2 عورتیں ہیں، تو وہ دیورانی جٹھانی تھی، تو ان کو انہوں نے شروع کیا تھا، اور وہ عورت نہ چیخے مارنا شروع ہو گئی، روئی جائے اور چیخے ماری۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پہ بھی کپڑا لپیٹا، اور اس کا برقعے کے نا اوپر سے اس کا سر بس یہاں ہاتھ رکھا، ہاتھ نہیں، اتنا انہوں نے قرآن پڑھا نا کہ وہ عورت چیخے مارتی رہی، کوشش کرتی رہی کہ مجھے چھوڑ، انہوں نے چھوڑا نہیں، ہاتھ ایسے کپڑے کے ساتھ نہ رکھا، اور وہ خود تھک گئے پڑھ کرتے میں، کیا اتنا سخت جادو ہے اس پہ کہ ایک چیز کو ختم کر دیتا ہوں پھر دوسری چیز اس پہ حملہ کر دیتی۔ انہوں نے تو 1.25 گھنٹہ
फिर वो बेहोश हो गया। वो हम देख के लड़क देख के इतना सख्त जादू, वो चीखें ही मारती रही उतनी देर और रोती रही और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती। तो ये बच्ची आई थी, बच्ची उसकी मदद साथ लेके आई थी, उस बच्ची को भी तो यही मामला था कि हाँ वो कुछ और। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर थे। याला बिन मुगरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। तो कहते हैं कि रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक देहाती औरत आकर मिली और उसने अपने बच्चे को उठाया हुआ था और वो कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे को किसी बला ने आन पकड़ा है, इसको दौरे पड़ते हैं और हम बड़े परेशान हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बच्चे को मेरे करीब करो, और आपने बच्चे के मुंह में ड्राई स्पिटिंग की, थुतकारा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार जो है कहा, अक्सादुल्लाह व अना रसूलुल्लाह, अल्लाह के दुश्मन निकल जा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। आपने कहा कि वापसी पर हमसे मिलना और बच्चे की कैफियत बताना। तो वापसी पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो वो खातून मिली और उन्होंने कहा, जी मेरा बच्चा उस दिन से ठीक है, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, और उसने 3 बकरियां आपको गिफ्ट की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 बकरी ले ली और 2 उस खातून को लौटा दी। इसी तरह उस्मान बिन अबू अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, अभी भी हम उन्हीं का जिक्र कर रहे थे माशाल्लाह, दर्द की दुआ के एतबार से। तो एक और उनका वाकया है कि वो बयान करते हैं, वैसे इनका एक तीसरा वाकया भी है जो नमाज में भूल जाने वाला, खिंजब शैतान वाला वाकया है, कि इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर गवर्नर मुकर्रर किया, तो ये वापस आ गए। तो मस्जिद के बाहर ये अपना ऊँट बांध रहे थे, जब आपने देखा तो आपने कहा, मैंने तो आपको भेजा था। तो इनका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक मसला दरपेश आ गया कि मैं नमाज पढ़ता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि मैं कितनी रकतें पढ़ी। आपने फरमाया, शैतान खिंजिब ये भूल पैदा करता है, और जब तुम्हें नमाज में ऐसा वसवसा आए तो अपनी बाएं जानिब 3 दफा थुतकारो और जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। एक और वाकया इनका यूं आता है कि वो कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मैंने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा हाफजा दूसरे लोगों से बहुत अच्छा था, लेकिन अब मेरा हाल ये है कि मैं बातें भूल जाता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और कहा, अल्लाह मखरज अनहु शैतान, अल्लाह इसके अंदर से शैतान निकाल दे। और कहते हैं उसके बाद भूल जाने की शिकायत मेरी खत्म हो गई। ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हुई थी ना, तो ऑल ऑफ अ सडन खत्म हो गई। एज के साथ जो होता है वो तो एक अलहदा मामला है ना, ये तो यंग आदमी थी, ठीक है। तो माशाल्लाह आप देखिए इस तरीके से इलाज फरमाया आपने। इसी तरह अब्दुल रहमान बिन उबई लैला जो है वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मेरे एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भाई जो है ना ये बीमार है। आपने कहा, इसे क्या हुआ? उन्होंने कहा, जिसे आसेब का मसला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसे मेरे पास भेजो। तो वो शख्स आपके सामने लाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सूरह फातिहा, सूरह बकरा की 4 आयत और 2 दरमियानी आयत, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद वाली जो आयतें हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी आखिर आयत तक, यानी कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहार, ये आयत आखिर तक पढ़ी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें, आमन रसूल से पहली एक आयत ऐड करके, और सूरह आले इमरान की शुरू की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली आयत पढ़ी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी 11 आयतें पढ़ी। और सूरह आराफ की आयत इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, और सूरह जिन की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, जो है व अन्नहु तआला जद्दु रब्बना मत्तखज़ साहिबतम वला वलदा, वो जो जिन एक दूसरे से कहते हैं ना, तो वो वाली आयत पढ़ी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, और सूरह फलक और नास और इखलास को पढ़ा और उस पर दम किया। तो उस वो यानी कि बंदा जो है वो खड़ा हो गया, और सहाबा कहते हैं ऐसे था जैसे वो नींद से बेदार हुआ हो, और उसके बाद वो ठीक हो गया, उससे कोई तकलीफ नहीं रही। तो ये मैंने आपको जो इतनी ये 7 बताए, मैंने आपसे भी कहा ना कि ये जो रुकिया पढ़ते हैं ये वही दुआएं हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात पे या तो पढ़ी या लोगों को पढ़ने के लिए हुक्म दिया। तो वही दुआएं और वही चीजें हैं, अपनी तरफ से जो है ऐड नहीं किया हुआ। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बंदा लाया गया जिसे दौरे पड़ते थे, तो उन्होंने उन पर उसको दम किया तो वो ठीक हो गया। तो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो आपने कहा कि इब्ने मसूद आपने क्या पढ़ा था? उन्होंने कहा, जी मैंने आयत पढ़ी थी, सूरतुल मोमिनून की आयत है जी, ये 110, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, ये पूरी आयत वो कहते हैं मैंने पढ़ी जी जी। तो वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने कहा, जी मैंने ये आयत पढ़ी थी। खुद ही से बस कुरान तो पूरा शिफा है, बस मकसद आपके सामने होना चाहिए और आयत का कोई माना होना चाहिए। देखिए ना, उन्होंने उस जिन को एहसास दिलाया कि अल्लाह ने तुम्हें वक्त तो पैदा नहीं किया, हिसाब तो होना है, तो तुम डरते नहीं हो। असल मैसेज तो उस जिन के लिए था, तो वो छोड़कर चला गया।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر کوئی مومن یقین کے ساتھ ان آیات کو پڑھے پہاڑ پر تو پہاڑ بھی جگہ چھوڑ دے. تو ابھی میں نے آپ سے کہا نا صرف فرق کس چیز کا ہے؟ یقین کا، اور کسی چیز کا نہیں. تو یہ چند واقعات میں نے آپ سے عرض کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علاج کرتے تھے. اور جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو میں کئی بار آپ سے شیئر کر چکی ہوں کہ وہ سفر میں تھے اور ایک قبیلے کے پاس رکے، ان سے کہا کہ ہمیں کھانا دے دو، تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی نہیں دینا. تو چپ کر گئے، ظاہری بات ہے. تو پھر کچھ دیر بعد وہ قبیلے والوں کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو نا کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا. تو بہرحال جو بھی معاملہ تھا تو اس کا علاج کر دو، تمہارے پاس کوئی علم ہے، ہم نے سنا. تو انہوں نے کہا میں تو اجرت لوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اجرت ہے پائی کچھ بکریوں پر. تو انہوں نے جا کر دم کیا، وہ بندہ ایسے بھلا چنگا ہو گیا اسے کچھ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے اجرت پے کر دی. تو صحابہ میں اس بات پر بحث ہوئی کہ پتہ نہیں اجرت لینی حلال بھی ہے کہ نہیں. تو بکریاں استعمال نہیں کی، لے کر واپس مدینہ آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بات کہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے کیا پڑھا ابا سعید؟ تو انہوں نے کہا جی سورہ فاتحہ. تو آپ نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا سورہ فاتحہ رکیا ہے؟ تو یہ تعریف کا انداز تھا نا آپ کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی اب بکریاں جائز ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا نہیں ان کو استعمال کرو اور ہمیں بھی ان میں سے ایک بکری دو، جیسا صفا کے لیے بھی آپ نے لی. تو ماشاءاللہ یعنی کہ قرآن سے علاج بالکل باقاعدہ علاج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علاج کرنا ثابت ہے، لہذا علاج کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ شیطانی امراض میں ایک بڑا مرض ہے وسوسہ. اب وسوسوں میں کیا کیا شامل ہے؟ صفائی کا وسوسہ ہے نا، میں پاک نہیں ہوں. وہم گھنٹے گھنٹے لگے ہوتے ہیں جی وضو کرنے. اسی طریقے سے یہ بھی لوگوں کو بڑا وہم ہوتا ہے. وسوسے ہیں نا، وسوسے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے کہا صفائی میں غلط مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہیں وہم ہو تو یقین پر چلو اور شیطان کو شکست دو. یعنی کہ آپ نے وضو کیا ہے، آپ کو یقین ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں شاید میری گیس ریلیز ہوئی کہ نہیں ہوئی، شک ہے. یقین کیا ہے؟ میں نے وضو کیا. اگر تو فرسٹ ٹائم ہوا ہے تو دوبارہ وضو کر لوں. لیکن اگر ہر دفعہ یہی ہوتا ہے تو پھر یقین پر کھڑی ہوں، یقین ہے میں نے وضو کیا، تو یہ اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کریں. اسی طرح نماز میں بھی آپ نے ہمیں حل بتایا. جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اس کے وسوسے کی مخالفت کرو اور یقین پر چلو. اب آپ نے رکعتیں 2 پڑھی کہ 3، آپ کو وسوسہ پڑ گیا. اب وسوسہ کیا ہے؟ پتہ نہیں 2 پڑھی یا 3، لیکن 2 تو لازمن پڑھی نا. تیسری کے بارے میں شبہ ہے تو سجدہ صاحب نہیں کرنا. آپ 2 رکعتیں مان کر آگے نماز پوری کریں. اگر تو فرسٹ ٹائم ہوا ہے تو پھر تو سجدہ صاحب کریں، لیکن اگر روز ہوتا ہے تو پھر ایسے کریں، پھر شیطان پیچھا چھوڑ دے. نہیں، نماز کو آپ یقینی مان کر چلیں تاکہ آپ کا شیطان کے وسوسے سے پیچھا چھوٹ جائے. تو وسوسے پر آج بات ختم کرتے ہیں. اس کے کچھ اور پوائنٹس ہم کل دیکھیں گے. وسوسے کے حل میں سب سے اہم چیز پھر وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور زیادہ بہتر ہے کہ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من الہمزہ ونفخہ ونفثہ. تو انشاءاللہ پھر شیطان مردود سے پیچھا چھوٹ جائے. میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی، بہت آسان ہے جی. 3 بار پہلے کہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر دعا 7 مرتبہ پڑھیں گے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واخاذر. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے جو میرے اندر پائی جا رہی ہے اور مجھے تکلیف دے رہی. تو جامع ہے ہر درد کے لیے. دوائی کھانے سے پہلے اس کو آزما کر دیکھیں، اور یہ دوائی سے زیادہ افیکٹو. بس بات کس کی ہے؟ یقین ہونا چاہیے. جیسے دوائی کھاتے ہیں نا اور پھر آپ 10 منٹ کہتے ہیں ہم 10 منٹ سے لگن گے نا فرق پہ نہیں، لیکن ہم دم کر کے دم کو یہ مارجن نہیں دیتے. ویسے فوراً فرق پڑ بھی جاتا ہے، لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے. تو بالکل فرق پڑے گا جی، کیوں نہیں پڑے گا؟ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے. دوائی میں بھی شفا اس نے رکھنی ہے، دعا میں بھی. تو لہٰذا وسوسوں کا بھی علاج کریں تاکہ وسوسے جان چھوڑ دیں. وسوسوں سے نکل جانے سے بھی بڑا جو ہے نا آسانی ہوتی ہے. بہت سارے وسوسے ہوتے ہیں، یہ میرے خلاف بات کر رہا ہے، سارے میرے دشمن ہیں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، مجھے سب انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اور بھائی آپ اتنے اہم ہی نہیں ہے، کوئی آپ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. اصل
किसी को भी पता नहीं क्या हाँ, مجھ پر جادو کر دیا، مجھے نظر لگا دی، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے مجھے دیکھا، فلانے نے مجھے تاکا. ہمیں شیطان نچائے رکھتا ہے، ہمیں غم زدہ کیے رکھتا ہے. تو اس سارے غم کا علاج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے. تو یہیں سے کل شروع کریں گے، اور کل انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ ہم اس موضوع کو ختم کریں گے انشاءاللہ. ابھی اس کی کافی کنڈیشن علاج کے صرف جو کہتے ہیں نا بیری کے پتے دیے ہیں. پھر یہ استخاصہ اور کینسر میں نے سنا ہے یہ ایک جادوئی بیماری. انشاءاللہ کل بات کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، رکا ہے شریعہ